السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، وعلیکم کیسی ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے آپ سب کا؟ جی الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ علی الحمدللہ کل حال۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا بابرکت بنائے۔ آپ سب سے میری گزارش ہوگی کہ آپ اپنے مائک سب میوٹ کر دیں، اور جو آتا جائے گا وہ بھی اپنے اپنے مائک آف رکھیں، تو انشاءاللہ ہم بہتر طور پہ سننے کے قابل ہو سکیں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو بنایا تو اس کا رزق بھی ساتھ نازل کیا۔ انسان کی ضروریات میں جہاں کھانا پینا اور دیگر ضروریات شامل ہیں، اسی میں سے سب سے بڑی ضرورت اس کی ہدایت کی ضرورت تھی۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے، اور اسی کے ساتھ کتب کا بھی نزول کیا۔ کتابوں کے نزول میں سب سے بہترین کتاب قرآن مجید کی کتاب ہے، جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کلام کے ساتھ بھیجا، اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کیا چیز کامیابی تھی اسے واضح کر دیا گیا ہے۔ جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے والی ایک عبادت نماز ہے، بالکل اسی طرح سے دیگر عبادات میں سے ایک روزہ ہے، جو کہ ایک سالانہ عبادت ہے، اور اس خوبصورت عبادت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان کے مہینے کا انتخاب کیا ہے، جسے دیگر مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب رمضان کا ذکر کیا تو اس کے ساتھ اور بہت ساری بھی عبادات شامل ہو جاتی ہیں۔ سورہ البقرہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ کیا خوبصورت لنک بیان کیا گیا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن جیسی ہدایت کی کتاب کا نزول کیا گیا، گویا رمضان کی فضیلت اور پھر اس پر قرآن کا نزول۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کیوں نازل کیا گیا ہے؟ تو جواب ہے کہ جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ گویا کہ اگر انسان کو اپنے کامیابی کے نسخے جاننا ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا جاننی ہو، یا یہ پتہ کرنا ہو کہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں جہنم میں لے جا سکتی ہیں، کون سی چیزیں خسارہ ہیں، کن راستوں پر چلنا ہدایت ہے، تو یہ سب کچھ جاننے کے لیے قرآن مجید کا پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اپنی زندگی میں لاگو کرنا ضروری ہے۔ اس کے باہر جتنے بھی کامیابی کے نسخے ہیں وہ سب کے سب وقتی ہیں۔ لہٰذا فرمایا گیا کہ قرآن کا نزول اس لیے کیا گیا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ہدایت دے سکے۔ پھر یہ قرآن ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ گویا اگر انسان کو کوئی بھی ابہام ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو جو کلیئر نہ ہو، تو قرآن مجید ایسی تعلیمات پر مشتمل ہے کہ ایک عام آدمی جب اسے سنتا ہے یا اس سے راہ راست لینے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو واضح طور پر حق اور باطل سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے اگر ہم عام زندگی میں بھی کوئی دماغ میں الجھن ہو، گھر میں کوئی پریشانی ہو، آپ کو سمجھ میں نہ آتا ہو، کنفیوژن کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اسی وقت قرآن کو کھولیں اور جہاں سے جو آیت آپ کو ملے گی اس کو دیکھیں کہ اس میں میرے لیے کیا احکامات ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں آپ کے لیے واضح ہدایات ہوں گی۔ مثلا آپ کو کسی کے ساتھ غصہ ہے، کوئی اور لڑائی ہے، جھگڑا ہے، آپ کو لگتا ہے اس نے زیادتی کی ہے، آپ کو لگتا ہے آپ کو بدلہ لے لینا چاہیے، آپ قرآن کھولیں تو ایک دم سامنے آیت آتی ہے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے ہی لوگ اللہ کو محبوب ہیں۔ تو گویا ایک دم سے آپ کو وہ رہنمائی مل گئی، آپ کو حق اور باطل واضح ہو گیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔
بس جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ تو گویا یہ قرآن اور رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ جب اسے وہ رمضان کا مہینہ مل جائے تو وہ حد الامکان کوشش کرے کہ وہ اپنے قرآن کی تلاوت کو، اپنی عبادت کو اور اپنے روزوں کا اہتمام کریں۔ فرمایا اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کر لے۔ گویا یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک رعایت ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو پتہ ہے کہ اگر اس نے روزے رکھے تو وہ بیمار پڑ سکتا ہے مزید، یا اس کی جان کو خطرہ ہے، یا ایسا سفر ہے جس میں وہ روزہ نہیں رکھ پائے گا، تو اس کے لیے رعایت ہے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، لہٰذا جو روزے چھوٹے ہوں گے کسی سفر کی وجہ سے یا کسی مرض کی وجہ سے اور بعد میں وہ عذر دور ہوا تو بعد میں بھی رکھے جا سکتے ہیں، اور اللہ سے امید ہے کہ اس کو ویسا ہی اجر ملے گا۔ اور یہ کہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں نوازا ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو گویا کہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو گے تو وہ جو اجر باقی سب لوگوں نے رمضان میں اٹھایا، روز رمضان میں حاصل کیا، وہ اس کو مل جائے گا۔ اور جس ہدایت سے، جس توفیق سے، جس نعمت سے، جس صحت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو نوازا ہے اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو اور تم شکر گزار بن جاؤ۔ گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی ہے اس بات پر کہ اگر ہمیں زندگی کی یہ مہلت مل جائے کہ ہم رمضان کو پا سکیں تو اس پر اللہ کا شکر واجب ہے۔ اگر ہمیں اس رمضان میں وہ صحت نصیب ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ہم روزے رکھ سکیں، قیام کر سکیں، تلاوت کر سکیں، کسی کے کام آ سکیں، تو اس پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کا شکر واجب ہے۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ جب کسی نیکی کو کر لیتا ہے تو شیطان اس کو وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم بہت اعلیٰ چیز ہو، تم بہت نیکیاں کر رہے ہو، تھوڑی سی نیکی کو بھی بڑا کر کے دکھاتا ہے، اور انسان کے اندر کبر اور تکبر یا ریاکاری یا ایسی صفات پیدا ہونے لگتی ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ واضح ہدایات دی گئیں کہ اگر کوئی شخص روزوں کی تعداد پوری کر لے، اگر کوئی شخص قیام اللیل کر لے، اگر کوئی شخص کسی کے کام آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی بڑائی بیان کرے اور شکر ادا کرے۔ لہٰذا ہر دن پر، ہر نعمت پر شکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر ہمیں نصیب کر دیا کہ ہم رمضان کے ساتھ ساتھ دیگر نیکیوں میں بھی اپنا حصہ ڈال سکیں تو یہ اللہ کے فضل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب رمضان کا چاند نظر آنے لگتا ہے تو انسان کی ساری مصروفیات، سارا مشغولیات رمضان کے ساتھ پلاننگ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا ایک سنت طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا چاند اسپیشل دیکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے باہر جانا، اسے تلاش کرنا، اس کو دیکھ کر دعا پڑھنا، یہ آپ کی سنت میں آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اور جب شوال کا چاند دیکھو تو افطار کرو، اور اگر مطلع ابر آلود ہو یعنی کہ بادل ہوں تو 30 روزے مکمل کر لو۔ یعنی اگر شک آ گیا ہے کہ چاند آیا ہے یا نہیں ہے تو پھر روزوں کی تعداد پوری کر لی جائے۔ اسی طرح رمضان کا استقبال خوشی اور دعاؤں کے ساتھ کرنا چاہیے، اور چاند کو دیکھ کر دعا مانگنی چاہیے کہ اللہم احلہ علینا، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ، کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اے اللہ، یہ چاند ہم پر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جس کو تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اے چاند، ہمارا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اب یہ وہ چیز ہے، یہ خوبصورت اور جامع دعا ہے کہ جب بھی کوئی اہم موقع انسان کی زندگی میں آنے لگتا ہے تو اسے فکر یہ پڑ جاتی ہے کہ یہ وقت خیر کے ساتھ گزر جائے، امن و امان بھی رہے، سلامتی بھی رہے، صحت بھی رہے، خیر و برکت بھی رہے، کوئی آفت نہ آ جائے۔ تو یہ ہے وہ دعا کہ ایک اتنا اہم موقع ہماری زندگی میں آ رہا ہے تو مانگا کیا جا رہا ہے کہ امن و امان رہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت سے علاقوں میں امن نہیں ہے۔ پھر ایمان بھی سلامت رہے، کیونکہ بعض دفعہ رمضان آتا ہے لیکن بہت سے لوگ اس نعمت سے محروم رہتے ہیں کہ ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ رمضان کے روزے ہیں اور وہ رکھنے ہیں۔ اسی طرح سلامتی رہے، جان کی بھی سلامتی رہے، صحت کی سلامتی رہے، حالات کی سلامتی رہے، ملک میں سلامتی رہے۔ اسی طرح اسلام کے ساتھ ہم پر طلوع فرما،
کہ اللہ تعالیٰ ہم اسلام کی حالت میں ہوں، ایمان کی حالت میں ہوں، پھر ہمیں وہ توفیق مل جائے جو اللہ کو پسند ہے اور اللہ کو محبوب ہے، ان کاموں کی توفیق بھی ملے، اور ہمارا دن کسی لغویات میں، سوشل میڈیا پہ، باتوں میں یا کسی ایسی چیز میں ضائع نہ ہو جائے کہ وہ جو ہماری اہم ترین قیمتی گھڑیاں ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قربت کو پا نہ سکیں۔ لہٰذا یہ دعا کے ساتھ رمضان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب رمضان وہ مہینہ ہے جس کے لیے فرمایا گیا ہے کہ رمضان کا اور قرآن کا آپس میں بے انتہا رشتہ ہے، لہٰذا قرآن کا اہتمام کرنا خاص طور پہ رمضان کے اندر بہت ہی زیادہ افضل ہے۔ عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کو ویسے بھی ایک بہترین کہا گیا ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے، لیکن اگر وہی کام رمضان کے اندر ہو تو اس کی افادیت زیادہ ہے، کیونکہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے، اور اس کے نزول کے لیے بابرکت مہینے کی بابرکت رات کا اہتمام کیا ہے۔ گویا جو قرآن سے جڑ جاتا ہے کسی بھی طریقے سے اسے بابرکت کر دیا جاتا ہے، اس کے لمحات کو، اس کی زندگی کو، اس کی بات کو، کیونکہ جتنا وقت انسان قرآن کے ساتھ گزارتا ہے وہی اس کی زندگی کا اصل بابرکت وقت ہوتا ہے، ورنہ آپ باقی وقت دیکھیں کہ انسان کا اکثر ضائع ہی ہو جاتا ہے اگر وہ نیکیاں نہ کر رہا ہو۔ اسی کے لیے ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، کہ بے شک ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے کیونکہ ہم ہی خبردار کرنے والے تھے۔ گویا ایک بابرکت رات میں بابرکت کلام آیا، اور جو اس کا احترام کرتا ہے، جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں برکت عطا کر دیتا ہے۔ اسی طرح سورہ البقرہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسے واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ گویا جو سچ کی تلاش میں ہوگا، جو سچ جاننا چاہے گا، جو اپنی راستوں کو ٹھیک کرنا چاہے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ یہ جان سکے کہ قرآن مجید مجھ سے کیسے مخاطب ہوتا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کو اس طرح سے پڑھا جائے کہ جب بھی قرآن مجید اپنے ڈیلی لائف میں پڑھیں تو اس کو دیکھیں آج میرے لیے کیا ہدایات ہیں، کیا پیغام ہے جو دیا جا رہا ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے لیکن میں ابھی تک نہیں کرتی ہوں۔ لہٰذا مارک کر لیں کہ آج سے مجھے اپنی زندگی میں وہ چیزیں کرنی ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں یا جو میری نجات کا ذریعہ ہیں۔ پھر دیکھیں قرآن مجید کی کون سی ایسی آیات ہیں جس کے اندر منع کیا گیا ہے کہ اپنی ان عادات کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہیں، یہ آخرت میں خسارہ ہیں۔ لہٰذا لیکن ہم اس کو زندگی میں کرتے ہیں، چاہے غفلت سے کرتے ہیں، لا علمی سے کرتے ہیں، یا جان بوجھ کے کرتے ہیں، یا جذبات میں آ کے کرتے ہیں، جس بھی طرح سے ہماری وہ عادات جو کسی کے لیے اذیت کا باعث ہیں یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قربت کو دوریاں بدلنے کا ذریعہ ہیں، ان سب کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ اب وہ پتہ کیسے چلے گا؟ وہ پتہ اسی طرح چلے گا کہ اپنی زندگی کا معیار قرآن مجید کو بنایا جائے اور ایک ایک آیت کے ساتھ اپنے آپ کو لنک کیا جائے، گویا کہ اپنے آپ کو قرآن پر پیش کر دیا جائے۔ دیکھیں کیا ہم وہی ہیں؟ کیا ہمارا رویہ، ہماری سوچ، ہمارا اخلاق اور ہماری زبان وہی ہے جیسا کہ قرآن مطالبہ کرتا ہے؟ اسی لیے حضرت عائشہ تعالیٰ عنہا سے جب یہ پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا اخلاق قرآن ہے۔ کیا مطلب کہ قرآن ہے؟ کہ جیسا قرآن نے جب کرنے کو کہا آپ نے بالکل وہی رویہ اختیار کیا۔ اسی نے قرآن مجید میں جب یہاں بات آتی ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا سینہ لوگوں کی باتوں سے تنگ ہوتا ہے تو آپ تسبیح کیجئے اور آپ ان کاموں میں لگے رہیے جو آپ کر رہے ہیں۔ گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی قرآن کے ذریعے سے ایک انسان ہونے کے ناطے جو ہدایات دی تھیں اور اس پر عمل کر کے جیسے آپ نے کامیابی پائی تھی، حتیٰ کہ دشمنوں کے اندر رہ کر بھی آپ نے دشمنی نہیں کی، بد اخلاق لوگوں کے اندر رہ کر بھی آپ نے بد اخلاقی نہیں کی، آپ دشمنوں میں بھی کامیاب رہے، آپ دوستوں میں بھی کامیاب رہے، آپ اللہ کا بھی حق ادا کرتے رہے، آپ بندوں کے حق میں بھی پورے اترے، تو کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان اتنی جامع زندگی گزار سکے؟ تو اس کا جواب یہی ہے
کہ یہی وہ قرآن کے نسخے تھے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اور کامیاب انسان ٹھہرے، یہی وہ کامیابی کے نسخے تھے جس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عمل کیا اور رضی اللہ ٹھہرے۔ تو گویا عام سے انسان کو بھی اللہ کی رضا پانے کا ذریعہ یہی وہ قرآن ہے جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہی صحابہ کرام کے ہاتھوں میں بھی تھا۔ لہٰذا فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے قرآن کے ان نسخوں کو اپنی زندگی کا جامہ پہنایا اور اپنی زندگی میں اس پر عمل جب کرتے گئے تو آخر کار کرتے کرتے وہ اس حد تک پہنچے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے راضی ہو گیا تھا۔ تو لہٰذا قرآن مجید سے اپنا تعلق چاہے 3 آیتیں ہیں چاہے 4 آیتیں ہیں، دیکھیں اس میں میرا کردار کیا ہے۔ ہر آیت کے آخر میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں کسی سے خطاب ہے، مثلا کہا جا رہا ہے، کوئی بھی آیت کے بعد عمل کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے کہ یہ مومنین ایسے ہیں، پھر کہیں آتا ہے یہ منافقین ایسے ہیں، کہیں آتا ہے مسلمین ایسے ہیں، کہیں مخلصین کی بات آتی ہے۔ تو گویا ٹائٹل کے ساتھ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عمل کس کے ساتھ وابستہ ہے اور میں کیا یہ عمل کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو گویا میری کیٹیگری قرآن خود ہی سیٹ کر دیتا ہے کہ میرا عمل کہاں سے میچ ہوتا ہے۔ پھر اسی میں آپ دیکھیں کہ قرآن کی اسی آیت کے آخر میں اس کا انجام بھی دیا ہوا ہوتا ہے، لہٰذا انسان کسی خوش فہمی میں نہ رہے کہ ہم تلاوت کرنے والے، ہم نمازیں پڑھنے والے جو ہیں وہ شاید اگر عمل بہتر نہ کر سکے تو ہمارا انجام وہی ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا اپنے ایمان کو اس حد تک لانا کہ ہمارا عمل بھی قرآن کے مطابق ہو جائے، یہ اصل میں انسان کے تقویٰ کے حصول کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا رمضان کے اندر اور غیر رمضان کے اندر قرآن مجید سے اپنا ایک لائیو تعلق رکھا جائے، اور اس لائیو تعلق کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھنے والے، سمجھنے والے، عمل کرنے والے، کسی نہ کسی نیک صحبت علم کی مجلس میں بیٹھنے والے، اپنے آپ کو مستقل بہتر سے بہتر انسان کرنے والے رہیں اور اپنے اوپر محنت کی جائے۔ جب انسان اپنے نفس پر محنت کرتا ہے تبھی جا کر اس کا نفس کسی قابو میں رہتا ہے، اور یہ وہ نفس ہے جو انسان کو ہمیشہ دھوکہ دیے رکھتا ہے، کیونکہ انسان کو یہ لگتا ہے میں جو نیک کام کر رہا ہوں شاید یہی میری نجات کا ذریعہ ہے، جبکہ بعض دفعہ ہم فرائض کو چھوڑنے والے ہوتے ہیں، یعنی نوافل یا ان چیزوں کو تو عمل کر رہے ہوتے ہیں جو کسی کے کام آنے والی ہیں، لیکن بعض دفعہ اپنے ہی نفس کے ساتھ غفلت برتتے ہیں، بعض دفعہ ہم کچھ کاموں میں ایسے مشغول ہوتے ہیں کہ نمازیں لیٹ ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ فرائض میں شامل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا قرآن مجید میں کے تعلق کو بڑھانے کے لیے ایک ہے کہ تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کیا جائے، جیسا کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں، تو قرآن مجید خود بھی پڑھا جائے اور دوسروں کو بھی پڑھنے میں مدد کی جائے، جو لوگ نہیں پڑھ سکتے یا پڑھنا جانتے نہیں ہیں یا اپنے قرآن کو بہتر کرنے والے ہیں۔ لہٰذا خود اپنی عبادت کو بھی بہتر کرتے رہنا مقصود ہے۔ بعض دفعہ ہم کلاسز کے اندر، بعض دفعہ ہم دوسروں کو پڑھانے کے اندر اتنا مشغول ہو جاتے ہیں کہ اپنی عبادت پیچھے چلی جاتی ہے۔ تو اس کا یہ بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے کہ اپنی عبادت کو بھی اتنی ہی اہمیت دی جائے جتنا کہ کسی اور کے رہنمائی کو۔ قرآن مجید سے تعلق رکھنے میں ایک چیز آتی ہے کہ قیام اللیل کیا جائے، کیونکہ قیام اللیل میں قرآن کی تلاوت بھی جو ہے اس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اس طرح عبداللہ بن عباس کی حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید بنسبت دن کے رات کو پڑھنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ آپ ہر رات جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے، اور آپ نے رمضان کے آخری عشرے کی 3 راتوں میں طویل قرات کے ساتھ تراویح کی جماعت بھی کروائی تھی۔ گویا کہ قرآن مجید سے ایک تعلق ہماری ذاتی تلاوت کا، ایک تعلق قیام اللیل میں تلاوت کو سننا یا سنانے کے ساتھ بھی وابستہ ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ ہمیں قرآن مجید یاد ہوتا ہے، حفظ ہوتا ہے کچھ چیزیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بھولنا شروع ہو جاتے ہیں، لہٰذا کوشش کی جائے کہ اس کو نمازوں کے اندر ڈیوائیڈ کر لیا جائے کہ فجر کی نماز میں یہاں سے یہاں تک پڑھنا ہے جو مجھے حفظ ہے جتنی صورتیں، پھر ظہر میں یہاں سے یہاں تک پڑھنا ہے، اس طرح کے تمام حفظ کی دہرائی کسی نہ کسی طرح سے لازمی طور پر ہوتی رہے۔ اسی طرح حفظ قرآن کا اہتمام کرنا،
ہمارا خیال ہوتا ہے کہ شاید حافظ وہ ہوتا ہے کہ جو پہلے پارے سے لے کر 30 پارے تک پورا حفظ کرو یا کچھ بھی نہ کرو. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو حفظ کرنے کو پہ توجہ نہیں دیتے، لہٰذا جس کی جو کیپیسٹی ہو اس کے مطابق کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں حفظ کیے رکھنا، چند آیتوں کے چاہے ذریعے سے ہو، جیسے سورہ ملک کا حفظ کرنا ہے، اسی طرح سورہ البقرہ کی آخری 10 آیات ہیں، سورہ آل عمران کی آیات ہیں، سورہ الکہف کی آیات ہیں، یا سورہ الکہف پوری کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمت کرتے ہیں کیونکہ وہ ہر جمعے کو پڑھتے ہیں، تو اسی طرح کی کوئی نہ کوئی صورتیں اپنے ساتھ شامل کیے رکھنا، 30ویں پارے کی صورتوں میں اضافہ کرنا، تو اس کا بھی اہتمام کرتے رہنا چاہیے. اسی طرح قرآن پر تدبر کا اہتمام کرنا بھی اس پر عمل کو آسان کر دیتا ہے. قرآن مجید کی آیات کا مقصود ہی یہ ہے کہ انسان اس کے مقصد کو سمجھے، اس پر عمل کی رہنمائی حاصل کرے، اور جو کچھ ہدایات اس میں دی گئی ہیں وہ اپنے لیے بھی لے اور دوسروں کے لیے بھی رہنمائی کا ذریعہ بنے. قرآن سے ایک تعلق ہے کہ تعلیم القرآن کے ذریعے سے یا دورہ قرآن کے ذریعے سے قرآن کو سمجھا جائے، کیونکہ بعض دفعہ ہم اس چیز کے حریص تو نظر آتے ہیں کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، لہٰذا ہم 3 قرآن ختم کر لیں، 2 قرآن ختم کر لیں، لیکن ہم اس قرآن کو ختم کرنے کے بعد ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آئی، یا ہم کتنا اسے سمجھ پائے، یا اس کے اندر سے ہم نے جو کچھ لیا کیا وہ ہماری زندگی میں کسی نیکی میں اضافہ کرنے کا ذریعہ بنا. تو وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو سمجھ کے تدبر کے ساتھ پڑھا جائے. اسی لیے اہتمام کیا جائے اس چیز کا کہ جہاں جہاں دورے قرآن ہو رہے ہیں یا جہاں جہاں علمی مجالس ہو رہی ہیں، جہاں قرآن کو سمجھنے کا موقع ہے، تو وہاں پر بھی ضرور شرکت کی جائے، اور یہی سوچ کے کی جائے کہ یا اللہ تعالیٰ، میں آپ کے کلام کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں، میرے لیے اس پر عمل کو آسان کر دیں. لہٰذا قرآن سے اپنے تعلق کو ہر حال میں بڑھانے کی کوشش کی جائے. اسی طرح قرآن کو جیسے تراویح میں سنا جاتا ہے، تو اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کی جائے کہ ہر سال جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تراویح میں، تو ہم اس حسرت میں ہوتے ہیں کہ کاش ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے. لہٰذا نیت اور ارادہ کریں کہ ہم قرآن کو لفظی ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ کچھ نہ کچھ اتنا ضرور سمجھیں کہ ہمیں اس میں وہ لذت آ سکے جو کہ قیام کی لذت ہونی چاہیے. اسی طرح بعض دفعہ مصروفیات کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھ نہیں پاتے جتنا چاہتے ہیں، لہٰذا اس کی بھی اگر پلاننگ کر لی جائے تو زیادہ قرآن پڑھا جا سکتا ہے. جیسا کہ اگر آپ 4 صفحات ہر نماز کے ساتھ پڑھیں تو 1 سپارہ روزانہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ 4 صفحات نماز سے پہلے، 4 صفحات نماز کے بعد پڑھ لیں تو آپ کے 2 پارے جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ ہو سکتے ہیں. لہٰذا ہر شخص دیکھے کہ میرے لیے کون سا ٹائم ایسا ہے جس میں میں ڈیوائڈ کر کے اپنے قرآن کے ٹارگٹ کو پورا کر سکتی ہوں. لیکن اصل یہ ہے کہ قرآن کا ٹارگٹ ہو کہ مجھے ایک دن میں کم از کم 1 پارہ تو پڑھنا ہی ہے، اور جو اس سے زیادہ کرے گا وہ اس کے لیے سعادت کی بات ہے. سیدنا ابو امامہ باہلی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، قرآن پڑھا کرو اور قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے وہی قرآن سفارشی بن کر آئے گا. گویا اس کی سفارش ہمارے حق میں ہوگی یا اللہ بچائے ہمارے خلاف ہوگی، کیونکہ قرآن ہی وہ ہے جو ہمارے حق میں حجت اس وقت ہے جب ہم نے جو کچھ اس میں سے پڑھا اس پر عمل بھی کیا، اور اسی طرح سے آگے نشر بھی کیا. اور اسی طرح یہی وہ قرآن انسان کے خلاف حجت ہے کہ انہوں نے پڑھا، اس پر ایمان لائے، لیکن ان کا عمل اس سے مخالف رہا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ میں جو کچھ قرآن سے پڑھوں یا پڑھاؤں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے لیے اس پر عمل کو بھی آسان کر دے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہی ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو انسان اس پر عمل کر سکتا ہے. لیکن یہ بھی یاد رہے کہ قرآن کو جس نیت سے پڑھا جائے اس سے وہی حاصل ہوتا ہے. گویا ایک ہی نیکی کے اندر ایک عبادت کے اندر کئی نیکی کی نیت کی جا سکتی ہے. مثلا اس سے برکت کی حاصل کرنے کے لیے، اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس قرآن پر تدبر کرنے کے لیے، اس قرآن کو قیامت میں اپنے لیے حجت بنانے کے لیے، اس کو سفارشی بنانے کے لیے، اور اس سے سب سے پہلے خیر و برکت کے ساتھ ساتھ بہترین رہنمائی اور ہدایت پانے کے لیے. تو جس نیت سے پڑھیں گے وہی ملے گا. صرف ایسا نہ ہو کہ ہم بس نماز پڑھتے ہیں صبح کو، پھر ایک مصحف کھول لیتے ہیں، پھر نشان لگا ہوتا ہے کہ کہاں تک پڑھ لیا تھا، بس اس کے آگے 1 صفحہ 2 صفحہ 1 رکوع 4 لائنیں جو جس کا ہے وہ پڑھتا ہے اور بند کرتا ہے. کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر آج کیا لیا تھا اور کیا پڑھا تھا.
اس لیے اپنی نیت کو بار بار اللہ سے دعا کر کے کہ میں جو کچھ پڑھوں اس کے اندر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے عمل کو آسان کر دے۔ رمضان کا اصل مقصود جو ہے وہ تقوی کا حصول ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ گویا کہ روزے کا جو اصل مقصود ہے وہ یہی ہے کہ انسان وہ تقوی جس کے حصول کے لیے دیگر عبادات کرتا ہے، تو رمضان میں وہ ساری عبادات کیونکہ ایک ہی مہینے میں جمع ہو جاتی ہیں، لہٰذا اس میں تقوی کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا تقوی کے حصول کے لیے صرف اور صرف روزہ میں کھانا پینا چھوڑ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو دیگر حرام کاموں سے روکنا بھی اہم ہے، جیسا کہ میڈیا کے اوپر حرام چیزیں دیکھنا، کوئی ایسے مناظر دیکھنا، کوئی ایسے پروگرام دیکھنا، فحش گفتگو کو سننا یا خود فحش میں شامل ہو جانا، اور کچھ نہیں تو آج آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہم کچھ نہ کچھ سنتے ایسا رہتے ہیں جس میں کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے، کوئی کسی پر بہتان لگا رہا ہے، کوئی الزامات لگا رہا ہے، تو ہم وہ سارا دن سن کے ہمارے کان، ہمارا دل بھی کرپٹ ہو جاتا ہے۔ اور ہمارا دل یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اتنا نہیں لگتا، کسی درس کی علم کی مجلس میں اتنا نہیں لگتا جتنا کہ ہر وقت خبریں سنتے رہنا، ہر وقت سوشل میڈیا کی ریلز دیکھتے رہنا، ہنسی مذاق لغو میں کوئی نہ کوئی لگے رہنا، اور کچھ نہیں تو انہی تبصروں کو بعد میں بیان کرتے رہنے میں زندگی گزر رہی ہے۔ اس سوشل میڈیا نے ہمارے وقت کو، ہماری صلاحیت کو، ہماری تمام چیزوں کو اس طرح سے بکھیر دیا ہے کہ کوئی شخص کسی بھی سنجیدہ کام کے لیے اس وقت تیار نہیں ہے۔ یوں سمجھے کہ زندگی کھا گیا، ہماری تمام صلاحیتوں کو کھا گیا۔ تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ چیزیں میرے تقوی پہ اثر انداز ہوتی ہیں؟ ضرور ہوتی ہیں۔ ہم ادھر قرآن پڑھ کے ہٹتے ہیں، ادھر ہم جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، ادھر ہم وہی لغویات جب سنتے رہتے ہیں تو تقوی کہاں سے اندر آئے گا؟ لہٰذا جہاں پہ کھانے پینے سے بچنا ہے وہاں پر ان تمام چیزوں سے بچنا ہے جو انسان کے ایمان کو نیچے کرنے کا ذریعہ ہے یا انسان کے اندر سے دین کی سنجیدگی کو نکالنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح منفی سوچیں ہیں، بدگمانی ہے، جھوٹ ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، لڑائی جھگڑا ہے، برے خیالات ہیں، برے الفاظ ہیں، اپنی زبان کا غلط استعمال ہے، یا ان لا یعنی چیزوں میں اپنی زندگی کو لگانا ہے کہ جس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا ان سب چیزوں کو اپنی زندگی سے اسی وقت نکالا جا سکتا ہے جب انسان کے پاس نیکی کے کرنے کے کام ہوں۔ جب کرنے کے کام ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ بہت سے کام ایسے چھوٹ جاتے ہیں جو لغویات پر مبنی ہوں۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بعض روزے داروں کو روزے سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بعض قیام کرنے والوں کو قیام سے بیداری کے سوا کچھ نہیں ملتا ہے۔ استغفر اللہ یا ربی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچائے ہمیں اس بات سے کہ ایسا نہ ہو کہ بھوک پیاس تو ہو، بظاہر تو ہم روزہ رکھنے والے ہوں لیکن اجر و ثواب میں کہیں بھی نہ لکھے جاتے ہوں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان صرف بھوک پیاس تو برداشت کرتا ہے لیکن اپنے فرائض میں یا اپنے دیگر عبادات کے اندر سنجیدہ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹ، بیہودہ اعمال اور بیہودہ باتوں کو نہ چھوڑا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ شخص کھانا پینا چھوڑ دے۔ لہٰذا اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تقوی کا حصول کب ممکن ہے؟ جب انسان اپنے رویے پر غور کرے، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے باقاعدہ پلان کرے، اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے پیچھے کر لے، بین کر دے اپنے اوپر کہ اپنے وقت کو سوائے عبادت کے، خیر کے، نیکی کے کسی اور چیز میں ضائع نہیں کرنا ہوگا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے نفس کی اصلاح کرنا بہت بڑا جہاد ہے، کیونکہ جہاد اکبر ہے کہ اپنے آپ کو بری عادات سے بچانا اور نیکی کی عادات کی طرف راغب کرنا، گویا یہ بھی ایک طرح کی ہجرت ہی میں آتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، کہ اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما، اس کو تزکیہ فرما، اس کا تزکیہ فرما، اس کو پاک رکھ، اور تو ہی اس کو بہترین پاک کرنے والا اور تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے۔ تو اس رمضان کا ہمارا جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے
کہ اپنے نفس کی ٹریننگ کرنا، اس کو تربیت دینا، اور اس کی تربیت بالکل ایسے ہی مقصود ہے جیسے آپ ایک چھوٹے بچے کو ساری زندگی 24 گھنٹے 24/7 نگرانی کر کے آپ یہ تربیت دیتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، اور آپ اس پر نظر رکھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا انسان بن جائے، لہٰذا اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا بولنا ہر چیز آپ سدھارتے ہیں اور اس کی اصلاح کرتے ہیں، تب جا کے ایک ایسی پرسنالٹی وہ بنتا ہے جو معاشرے میں کسی کام کا انسان ہے۔ لہٰذا اپنے نفس کے اوپر کام کرنے کی جو ذمہ داری ہے ہر انسان کی، قُوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ ہے منیمم رسپانسبلٹی کہ کم از کم انسان کے پاس اتنا علم، اتنی کیپیسٹی اور یہ ذمہ داری ضرور ہو کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے قابل ہو جائے۔ اس میں سب سے پہلا لفظ ہے انفسکم، گویا اپنے نفس پر بھی اس سے کہیں زیادہ محنت لگتی ہے جتنا کہ کسی اور کو سمجھانے، کسی اور کو بتانے پر لگتی ہے، کیونکہ کسی کو بتانا بہت آسان ہے لیکن اپنے نفس کو اس کے اوپر راضی کرنا اور اس پر جما کے چلنا بہت مشکل ہے۔ لہٰذا یہ دعا خود ہی بتاتی ہے کہ اللہ میں تو اپنے نفس کو بھی سدھارنے پر قادر نہیں ہوں، اللہ اپنی رحمت کرتے ہوئے میرے نفس کو تزکیہ عطا کر دے اور مجھے میرے نفس کو متقی کر دے۔ تو یہ دعا اللہ سے کرتے رہنی چاہیے، اور تقویٰ کے حصول کے لیے اللہ کی نافرمانی یا لایانی باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا اور کرنے کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ مشغول ہونا۔ اسی طرح دعا ہے کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اللہ بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ تو گویا دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے نفس کو تقوی کی نعمت عطا کر دے اور اس کے اوپر نگران اپنے آپ کو رکھنا، جیسا کہ ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں کہ متقی ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو دنیا میں اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دینے کے باوجود ان کی جو تنہائیاں تھیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ کیسے گزرتی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں اور اپنی زبان کھینچ رہے ہیں، پوچھا گیا کہ یا امیر المومنین آپ کو کیا ہوا؟ فرمایا اس نے مجھے ہلاکت کے گڑھوں میں ڈال رکھا ہے۔ گویا تنہائی میں اپنے ہی نفس کو مخاطب کر کے اس کی ان غلطیوں کو یاد کر کے اس کی اصلاح پر توجہ مرکوز ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، آپ وہ ہیں کہ جو رضی اللہ ہیں، شیطان آپ سے بھاگتا ہے، آپ کو آپ کا حق و باطل کا فرق کرنے والے ہیں، آپ وہ ہیں کہ جو 35 ملکوں پہ خلیفہ ہیں، آپ وہ ہیں جن کو شہادت نصیب ہوتی ہے اور نماز میں شہادت نصیب ہوتی ہے، لیکن جب آپ شہید ہوتے ہیں تو آپ زخمی ہیں اور آپ کا گال آپ کے بیٹے کے گھٹنے پر ہے اور آپ اس سے کہتے ہیں کہ میرا گال زمین پر رکھ دو، اور آپ کہتے جاتے ہیں عمر ہلاک ہوا اگر اللہ نے اسے معاف نہ کیا، عمر ہلاک ہوا اگر اللہ نے اسے معاف نہ کیا۔ تو یہ ہے وہ آخری دم تک اپنے نفس کے ساتھ بے خوف نہ ہونا کہ ہمیں اگر سرٹیفکیٹ بھی جاری ہو جائے کہ اللہ راضی ہو چکا ہے، تب بھی مجھے اپنے نفس سے خطرہ ہے کہ یہ نفس مجھے بہکا نہ لے جائے، یہ شیطان ہمیں اچک نہ لے جائے۔ لہٰذا یہ سمجھنا کہ ہم نے نماز پڑھ لی تو ہم شاید اب بچ گئے ہیں، ہم رمضان میں روزے رکھے ہوئے ہیں لہٰذا اب ہم نہیں بہک سکتے، تو یہ وہ چیز ہے کہ تقویٰ کا حصول آخری سانس تک ہر عمر کی ضرورت ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی 80 سال کا ہے تو اسے تقویٰ نہیں چاہیے، یا کوئی ینگ ہے تو اسے تقویٰ نہیں چاہیے، بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ میرا نفس کیا تقویٰ کے حصول کے لیے کوشاں ہے۔ اسی طرح رمضان کے مہینہ ایک صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا معنی ہے اپنے آپ کو تھام کر رکھنا۔ زندگی میں انسان کو بار بار ایسے تجربات ہوتے ہیں، کچھ ایسے حالات آ جاتے ہیں جہاں پر انسان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے یا اسے وہ حالات ناگوار لگتے ہیں، لہٰذا ایسی صورت میں انسان کا جو رد عمل ہے وہ اس کے صبر کو عیاں کرتا ہے، یعنی انسان کس طرح رسپانس کرتا ہے کس موقع پر، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم صابر ہیں یا بے صبر ہیں، بااخلاق ہیں یا بد اخلاق ہیں۔ لہٰذا صبر کی جو ہے یاد دہانی بار بار قرآن میں کی جاتی رہی ہے، اور اسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزہ ایک ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ فحش گوئی نہ کرے
اور نہ شور و شغب کرے۔ اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑنے کی کوشش کرے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ گویا صبر کا مظاہرہ کرنا انسان کے تقوی کے حصول میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اب صرف یہ روزے کی حالت میں نہیں ہے، کیونکہ روزہ تو ایک پریکٹس ہے کہ انسان کو باقی زندگی کیسے گزارنی چاہیے، لہٰذا جس شخص کے اندر بھی ایمان ہے، اگر وہ دوسرے کی بد اخلاقی کو دیکھے تب بھی اس کے جواب میں بد اخلاق نہ ہو، بلکہ اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کی جائے، خاص طور پر اپنے دل کی حفاظت، کیونکہ جو خیالات انسان کے دل میں آتے ہیں وہی اس کی زبان سے عیا ہونے لگتے ہیں۔ اگر ہمارے دل میں سارا دن لغویات ہیں تو ہماری زبان پر بھی وہی ہوگا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کر بھی جو لوگ سارا دن خبریں دیکھتے رہتے ہیں ان کی زبانیں سارا دن خبریں بیان کرتی ہیں، جو کسی گانے سنتے رہتے ہیں ان کی زبانیں گانے کی طرف راغب ہوتی ہیں، جو تلاوت سنتے رہتے ہیں ان کی زبانیں تلاوت کی طرف راغب ہوتی ہیں۔ لہٰذا جو کچھ ہمارے اندر ہوگا وہی ہمارے باہر ہمارے ریئیکشن میں بھی ہوگا۔ لہٰذا اپنے دل میں تقوی کی حفاظت کرنا زبان کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا۔ اپنے غصے کو کنٹرول کرنا، اپنے جذبات میں بہتری لانے کی کوشش کرنا، کیونکہ جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جتنا نفس مضبوط ہوتا ہے، انسان کے وہ جذباتی لمحات، چاہے وہ خوشی کے ہوں یا غم کے ہوں، وہ خود بخود کنٹرول ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر کے مہینے یعنی ماہ رمضان کے اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا سینے کے کینے کو دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور سینے کون سے 3 ہیں؟ 13، 14، 15 جو ہے چاند کی تاریخیں ہیں، اس کے روزے رکھنا بھی سینے کے کینے، تنگی اور ان چیزوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ پھر اسی طرح آتا ہے کہ جو بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو بچاتا ہے، اور جو بے نیازی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ جو صبر کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے صبر عطا کر دیتا ہے، اور صبر سے بہتر وسیع چیز کبھی کسی کو نہیں ملی ہے۔ یہ صبر کی توفیق مل جانا، انسان کے اندر وہ ریئیکشن نہ آنا جو کسی نے بد اخلاقی میں کیا یا کسی نے کوئی بھی رویہ جو اختیار کیا، آپ کے دل میں سکون کا رہنا، آپ کے اندر وہ ٹھنڈک اترے رہنا۔ پھر اسی طرح جو صبر کرنا چاہے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وہ توفیق بھی عنایت کر دے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں، اپنے نفس کے ساتھ ہم اس کی کیسی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اپنے نفس کو کیا بنانا چاہتے ہیں، اس نفس کا ٹھکانہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو جس طرف ہماری اس کی تربیت ہوگی تو وہی تربیت ہمیں اس کو کچھ بنانے میں اسی ڈائریکشن کی طرف لے جائے گی۔ اگر ہماری کوئی سوچ ہی نہیں ہے کہ ہمیں اپنے نفس پہ کام کرنا ہے یا مجھے اپنی بری عادات نکالنی ہے، اور پھر بری عادات ہیں کیا؟ بعض دفعہ انسان کو خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ میرے اندر کون سی بری عادات ہیں۔ لہٰذا اپنے آپ کو قرآن پر پیش کرنا، سیرت نبی کا مطالعہ کرنا، اور پھر اپنے آپ کو پیش کر کے دیکھنا کہ اگر اس موقع پر میں ہوتی تو میں کیا کرتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کیا تھا، کیسے آپ نے جواب دیا تھا۔ تو یہ جب فرق مٹ جاتا ہے کہ ہماری سیرت بھی سیرت نبی کے مطابق ہو، تب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا نفس جو ہے وہ تقوی کی پریکٹس میں ہے۔ لہٰذا اپنی سیرت یا صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے اور پھر دیکھا جائے کہ کیا ہماری زندگی ویسی زندگی ہے، کیا ہم وہی خواہشات رکھتے ہیں یا ہماری فکریں یا ہمارا انداز وہی ہے جو کہ صحابہ کرام کا تھا۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ بھی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ کہہ دیں کہ میں قریب ہی ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے۔ بس چاہیے کہ وہ میری بات مان لیں، مجھ پر ایمان لے آئیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اب اس سے پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا خوبصورتی سے آفر کرتے ہیں کہ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ انہیں چاہیے کہ جب وہ مجھے پکاریں اور میں ان کو جواب دوں تو وہ میری بات سن لیں، میری بات مان لیں، مجھ پر ایمان لے آئیں تاکہ انہیں رستہ مل جائے۔ کیونکہ بعض دفعہ کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، بعض دفعہ لگتا ہے کہ کوئی دعا جو مانگا تھا ویسا نہیں ملا، لیکن اس کے بدل میں کچھ اور مل گیا ہوتا ہے، یا اس دعا کی قبولیت کسی اور رنگ میں ہوئی ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ انسان کے حق میں کیا چیز بہتر ہے۔ لہٰذا دعاؤں کی توفیق مانگنی چاہیے،
اللہ مجھے توفیق دے دے کہ میں تجھ سے وہ دعا مانگ سکوں جو میرے لیے بھلائی اور خیر کا ذریعہ ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام آخری سانس تک کبھی مایوس نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ دعائیں مانگتے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کی عظمت کا واسطہ دیتے۔ اس کو ہمیشہ جیسے آتا ہے کہ میں تو تجھ سے مانگ کر کبھی نا امید رہا ہی نہیں ہوں، لہٰذا اللہ کی قدرت اور اس کے توکل پر یقین رکھتے ہوئے اللہ سے مانگنا اور براہ راست اللہ سے مانگنا، یعنی یہ نہ سوچنا نہیں ہو سکتا، یہ نہ سوچنا اس دعا کو کیا مانگنا، پاسبل تو ہے نہیں، اتنے عرصے سے تو ہوا نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے یہ چیز زیادہ محبوب ہے کہ انسان اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے اس سے مانگتا رہے۔ لہٰذا اللہ سے ہم براہ راست بات کریں۔ اب یہ صرف وہ دعا کی بات یہ نہیں ہے کہ جب جا نماز بچھائیں گے نماز پڑھیں گے، بلکہ ہے گفتگو کرنا، اللہ سے مناجات کرنا، چلتے پھرتے بات کرنا، آپ کی جو دل کی فکریں ہیں، جو غم ہیں، جو حاجت ہے، اس کو اللہ کے آگے ایسے بیان کرنا کہ جیسے آپ کسی اپنے بہت ہی قریبی ساتھ والے سے جب بات کرتے ہیں تو اس میں جذبات بھی ہوتے ہیں، اس میں آپ کی فکر بھی شامل ہوتی ہے، اس میں آپ اس حل طلب بھی ہوتا ہے وہ بات کہ کوئی حل کر دے میرا مسئلہ۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنی باتیں شیئر کرتے رہنا، اپنی کمی بیشی کو خاص طور پہ اس کے آگے رکھنا، یعنی اس سے ڈرنا نہیں اس بات سے کہ مجھے نماز میں تو مجھے کوئی خشوع نہیں ہے، تو کہیں یہ بات یا اللہ میرے نماز میں کوئی خشوع نہیں ہے، یا اللہ مجھے خشوع عطا کر دے، میرے اندر سستی ہے، میرے اندر کاہلی ہے، مجھے کوئی شوق نہیں ہے قرآن مجید پڑھنے کا، میں قرآن پڑھ لوں تو میرا عمل نہیں بدلتا، جتنے ہیں جتنی کمزوریاں ہیں اللہ کے آگے بیان کرتے ہوئے کہ یا اللہ میری جان چھڑا دے ان تمام بری عادات سے، ان لغویات سے، ان وقت کو ضائع کرنے والے کاموں سے جو کل میرے لیے حسرت بننے والا ہے، اور میری حفاظت فرماتے ہوئے مجھے اپنے راستے میں قبول فرما۔ اس طرح تمام اپنی ذات کے لیے، گھر والوں کے لیے، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اس امت کے لیے، ہر چیز کے لیے خوب خوب دعائیں کریں، چلتے پھرتے کریں، باتیں کریں، مناجات کریں اللہ سے، اپنے ملک کے لیے کریں، ہر چیز کے لیے کریں، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا ایک حجاب ہے، ایک ہماری دوری ہے، وہ دور ہو، اور پھر ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ وعدہ سچا محسوس ہو کہ جب مجھے پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں، صرف اتنی بات ہے کہ ہمیں دور ہونے کی وجہ سے سنائی نہیں دیتا، ورنہ آپ جتنا قریب ہوتے جائیں گے، جتنا آپ کا اور اللہ تعالیٰ کی قربت بڑھے گی، اتنا ہی زیادہ آپ کو اعتماد بھی آئے گا اور آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ اسی طرح خاص طور پہ سحری کے اوقات میں اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، آپ کی بات مانی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بدر کا میدان ہے اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے ساری رات کھڑے ہیں اور یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث کہہ رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہم کم تعداد میں ہیں، اگر ہم شکست کھا گئے تو کوئی نام لیوا نہیں رہے گا، اور اسی طرح کرتے کرتے آپ کی رات گزر رہی ہے اور آپ نے اتنی آہوزاری کی۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اور وہ آ کے آپ کی چادر اٹھاتے ہیں جو گر رہی ہے اور کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے اللہ سے بہت آہوزاری کر لی، اب آپ بس کر دیجئے۔ کیا ہم نے بھی اللہ کے آگے اسی طرح آہوزاریاں کی ہیں اور پھر ہمارا یہ بیان ہے کہ ہماری دعا نہیں قبول ہوتی؟ یا پھر یہ کہ ہم نے ایک سرکاری دعا کا انداز اپنایا ہوا ہے جس میں دھیان کہیں ہوتا ہے، ایک نا امیدی پائی جاتی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم نے بڑی دعا کی ہے۔ لہٰذا دعا کو دعا کی طرح حق ادا کیا جائے، اور دعا کا مطلب ہے پکارنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، کہیں جہاں دین اینڈ دیر پکارنا۔ آپ کہیں بس میں جا رہے تھے، اچانک آپ کو اپنی کوئی بات یاد آئی اور آپ نے وہیں شروع ہو گئے، آپ کہیں بیٹھے تھے، اچانک آپ کو ایک گناہ اپنا یاد آ گیا، وہیں توبہ استغفار اللہ کے ساتھ شروع کر دینا، وہیں اللہ کا اور آپ کا کنیکشن ہو جانا، اور وہ اتنا قریبی کنیکشن ہونا کہ آپ چاہے ساری دنیا میں بیٹھے ہو مجلس میں، لیکن آپ کا دھیان اللہ کی طرف لگا ہو۔ کوئی خوشی ملے تو پہلا دھیان اللہ کی طرف جاتا ہو کہ یہ 100% اللہ نے میری مدد کی ہے تو مجھے ملا ہے، یہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد نہ آتی، چاہے وہ اللہ سے آپ کا کام ہے بات کرنا، پھر اللہ جس کے مرضی ذریعے آپ کا کام کرا دے، لیکن دھیان وہ ہونا کہ اللہ نے اس کے ذریعے میرا کام کرایا۔ پھر اسی طرح رمضان کا مہینہ ہے جس میں انسان غافل سے غافل بھی اللہ کے ذکر کی طرف بڑھ جاتا ہے، لہٰذا اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں شعوری طور پر اللہ کا ذکر بڑھا دیا جائے۔ قرآن مجید میں عقل والوں کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، یہ ہے عقل مند لوگ۔
کون نہیں ہے ہم میں سے جو اپنی عقل کو کامل سمجھتا ہے؟ ہر انسان یہ سمجھتا ہے میں بڑا عقل مند ہوں. اور یہاں پہ عقل مندی کا معیار کیا ہے کہ جو اللہ سے جتنا قریب ہے، جو اللہ کو جتنا یاد رکھتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کی عقل میں اضافہ ہو جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ عقل مندی کی زندگی گزارتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن بصر سے روایت ہے، ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے احکامات تو بہت سارے ہیں، بس آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں. آپ نے فرمایا کہ تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے. یعنی یہ ایک ایسا خوبصورت نسخہ ہے کہ ہم چاہے ڈرائیونگ کر رہے ہوں، چاہے ویسے ہی بیٹھے ہوں، ویٹنگ پہ ہوں، کہیں پر جا رہے ہیں، کہیں پہ کوئی برتن دھو رہے ہیں، کپڑے دھو رہے ہیں، کوئی گھر کا کام کر رہے ہیں، کہیں پر بیٹھے ہیں، تو زبان سے اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے اللہ کی قربت پانے کا ذریعہ ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو قیامت میں حسرت کا ذریعہ ہوگی کہ جو اعلیٰ سے اعلیٰ جنت میں بھی چلا جائے گا، اسے حسرت ہوگی کہ کاش میں نے وہ لمحات جس میں اللہ کا ذکر کر سکتا تھا انہیں ضائع نہ کیا ہوتا اور اس میں اور اللہ کا ذکر کر لیا ہوتا. لہٰذا ایک عادت اپنی بنانے کی ضرورت ہے کہ ہر لمحے اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کی اپنی زبان کو تر رکھا جائے. اسی طرح بات کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو آگے رکھنا. مثلا یہ کہ کوئی آپ اپنی کامیابی کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ بات یاد رکھنا، جب دل میں یہ بات ہوگی پختہ تو آپ خود بخود دیکھیں گے کہ آپ کی زبان سے وہ بات سچ نکلے گی کہ حق یہی ہے کہ میری اتنی محنت نہیں تھی جتنا اللہ نے مجھے نواز دیا. حق یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ نعمتیں عطا کی ہیں جن پہ ہمارا کوئی حق نہیں تھا، ہم نے کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت نہیں کی تھی، یہ اللہ کا ہم پہ فضل ہے. اسی طرح کوئی شفا ہو جاتی ہے بیماری سے تو اللہ کا احسان ہے جس نے مجھے شفا دے دی. یہ کہنے کے بجائے کہ فلانے ڈاکٹر کی وجہ سے میں ٹھیک ہو گئی یا فلانے کی وجہ سے یہ ہوا. لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر سے جتنا اپنے آپ کو تر رکھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ دیکھیں گے کہ انسان کی جو دل اور اس کے دماغ کی کیفیت ہے، اس کے جو نفس کے رسپانس ہیں وہ بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو خاص طور پہ کوشش کی جائے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیحات ہیں، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہم صلی علی محمد ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے. تو اس طرح کے جتنے بھی اذکار ہیں اور تسبیحات کا کارڈ بھی اویلیبل ہے، اس میں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے الہدا کی جو تصنیفات ہیں ان میں، تو وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ اس کی فضیلت بھی لکھی ہوئی ہے کہ جتنے اذکار ہیں. لہٰذا انسان کے لیے بہت ہی ایک قیمتی موقع ہے. آپ سیڑھیوں پہ جا رہے ہیں، سیڑھیاں اوپر جا رہے ہیں، اللہ اکبر پڑھیں، نیچے اتر رہے ہیں سبحان اللہ پڑھیں، کچن میں کام کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو اس کو اپنی عادت بنائی جائے کہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہا جائے. اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان خاموشی میں بیٹھا ہوتا ہے تو شیطان اس کو کہیں نہ کہیں ایسی سوچوں میں الجھا دیتا ہے جہاں سے جا کے کچھ غم اور دکھ وابستہ ہوتے ہیں. مثلا آپ بیٹھے بیٹھے ایک بعض دفعہ کوئی ایک ایسی سوچ آتی ہے جو آج سے 15 سال پہلے، 20 سال پہلے کی سوچ ہوتی ہے، لیکن آپ کو ایسے جا کے چبھتی ہے کسی کا وہ کی یاد جو آپ کو لگتا ہے ابھی کسی نے ڈنک مارا ہے. آپ کو تکلیف بھی ویسے ہی فیل ہوتی ہے جیسے اس نے مجھے جب جملہ کہا تھا تو مجھے کیا تکلیف ہوئی تھی. تو اصل میں وہ کیا تھا؟ اتنے پرانی بات آج کیسے بیٹھے یاد آ گئی؟ تو یہ وہ شیطان ہے جو انسان کی خاموشی میں، تنہائی میں بھی اس طرح سے اس کو انگیج کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بظاہر تو لگتا ہے کہ آپ خاموش بیٹھے ہیں، کچھ نہیں کر رہے، لیکن اصل میں آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کی سوچیں، جذبات جو ہیں وہ سب کچھ ایک نیگیٹیوٹی میں ڈھل رہے ہوتے ہیں. تو ذکر کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان دور رہتا ہے اور انسان جتنا ذکر کرتا ہے اسے اپنے گناہ زیادہ یاد آنے لگتے ہیں. لہٰذا اللہ سے دعا کرنی چاہیے، خاص طور پہ تہجد میں استغفار کے جو دعائیں ہیں کہ یا اللہ مجھے میرے گناہ یاد کروا کے اس پر توبہ کی توفیق دے دے، اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے جو قیامت میں جس میں نہ کوئی سودا کام آئے گا اور نہ ہی کوئی توبہ استغفار ہوگی. تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ آپ کو آپ کی پرانی باتیں یاد کروانے لگے گا، حتیٰ کہ وہ بہت معمولی ہوگی کہ آپ نے کسی کو کچھ کہا ہوگا، ایک دم آپ کو یاد ہوگا آئے گا کہ مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، فلانے کو یوں نہیں کہنا چاہیے تھا، یا اس کے ساتھ یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی جتنے بھی اعمال ہیں ان کو صحیح طور پر تولنے کے قابل ہو سکیں اور ہم یہ اندازہ کر سکیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے اپنے لیے ہی گھاٹا اور خسارہ ہیں. رمضان کا مہینہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر المواسات بھی قرار دیا ہے
کیونکہ خاص طور پر معاش اور رزق کے معاملے میں ایک دوسرے کی تنگی، محرومی اور پریشانی اور دکھ میں شرکت کا مہینہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین عمل مومن کو خوش کرنا ہے، اس کا قرضہ ادا کرنا ہے، اس کی ضرورت پوری کرنا ہے اور اس سے کوئی تکلیف اور سختی کو دور کرنا ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے کہ بہترین اعمال میں سے، اب اگر ہمیں کوئی کہے کہ بہترین اعمال میں سے کون سے اعمال ہیں، تو ہم کہیں گے تہجد گزاری کرنا، 2-4 قرآن پڑھ لینا، لمبے لمبے قیام کرنا، جبکہ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا فرمایا، کسی مومن کو خوش کر دینا، یعنی اس کی کسی طرح کسی کی دل جوئی کر دینا، کسی کی تنہائی دور کر دینا، کسی کے دل کو خوش کر دینا، وہ بات کرنا، وہ عمل کرنا جو دوسرے کو خوش کرتا ہو۔ اسی طرح دیکھیں کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے قرضے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بعض دفعہ قرضے ہوتے ہیں لیکن وہ ہم ادا کر سکتے ہیں، لہٰذا ان کو ادا کر دینا، یا اگر ہمارا قرض کسی کے ذمہ ہے تو اسے معاف کر دینا، اسے قرض ادا کرنے میں سہولت دینا، پھر اسی طرح ہر کسی کی ضرورت پوری کر دینا۔ اب آپ دیکھیں کس کی کیا ضرورت ہے، اگر صرف یہی نیکی کر کے سمجھ کے کی جائے تو گھر میں ہی بہت سارے ایسے لوگ ہمارے رہتے ہیں جن کی کوئی نہ کوئی ضرورت ہر وقت وابستہ ہوتی ہے، جسے ہم کر کے نیکی کما سکتے ہیں۔ کسی کو پانی پلا دینا، کسی کا کھانے کا انتظام کر دینا، خاص طور پہ خواتین جس طرح کھانا پکا رہی ہیں، اسے اپنی نیت یہی رکھنا کہ ہم ہر کسی کی ضرورت کو اگر پورا کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے لیے اجر لکھے گا۔ پھر کسی سے تکلیف اور سختی کو دور کرنا، بعض دفعہ یہ تکلیف رویوں کی ہوتی ہے، زبان کی سختی کی ہوتی ہے، یا بعض دفعہ تانا دے کے بات کرنے کی ہوتی ہے، یا ہر وقت کسی کے اوپر ایک ڈومینیٹنگ انداز ہونا، یا بد اخلاقی سے بات کرتے رہنا، یا دوسرے کو ماضی یاد کرا کے اسے انگیج کیے رکھنا کہ تم نے یہ کیا، تم نے ایسا کیا۔ تو ہر اس چیز کو دور کریں جو کسی کے لیے بھی اذیت کا باعث ہے، چاہے وہ ہماری زبان کی سختی ہے، ہمارا لہجہ ہے، یا ہمارے الفاظ ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اچھے اخلاق عطا کرے، کیونکہ یہ بھی ایک ہمدردی کا طریقہ ہے کہ انسان دوسرے کی پوزیشن کو سمجھے اور نرم لہجے میں بات کر سکے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے گو آئی، آپ نے اسے تناول فرمایا اور نہ ہی اس سے منع کیا۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا ہم یہ مسکینوں کو نہ کھلا دیں؟ آپ نے فرمایا، جو چیز تم خود نہیں کھاتے وہ ان کو بھی نہ کھلاؤ۔ اسی طرح مومن اچھے اخلاق کے ساتھ اس شخص کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے جو دن کو روزہ رکھنے والا اور رات کو قیام کرنے والا ہوتا ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے اس سے کہ اچھا اخلاق اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اپنے مزاج کی نرمی، اچھا اخلاق، دوسروں کے ساتھ ایک ہمدردی کا رویہ، یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے انعام ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ اخلاق عطا کرے کہ ہم ہر ایک کے لیے بھلائی اور خیر بن جائیں۔ اسی طرح دیکھا جو لوگ کر سکتے ہیں وہ قیدیوں کا کوئی بھی اگر کسی کو قیدی کو رہا کروا سکتا ہے کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ بے قصور ہے اور وہ صرف پیسے نہ ہونے کی وجہ سے قید میں ہے۔ اسی طرح کسی سوالی کا سوال پورا کر دینا، دیکھیں کس کو کیا چاہیے۔ اسی طرح ملازم کے کاموں میں رعایت کر دینا، تھوڑا سا کام کو ہلکا کر دینا۔ پھر بیواؤں، یتیموں، محتاجوں کی خبر گیری رکھنا، کسی بیمار میں ہسپتالوں کے لواحقین کے لیے کوئی سہولت پیدا کر دینا۔ لہٰذا جو نیکی سامنے آتی جاتی ہے یا پتہ چلتی ہے، ہر نیکی میں اپنا حصہ ڈالنا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی میں بھی اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا خاتمہ ہوا اور اس نے اللہ سے ثواب حاصل کرنے کی امید میں کسی مسکین کو کھانا کھلا رکھا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جس کی زندگی کا خاتمہ ہوا اور اس نے اللہ سے ثواب حاصل کرنے کی امید میں روزہ رکھا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کا خاتمہ اس صورت میں ہوا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید میں لا الہ الا اللہ پڑھا ہو تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ گویا کہ نیت بہت اہم ہے کہ ثواب کی نیت سے ایسا کیا گیا ہو، لہٰذا جو بھی نیکی کی جائے اس کے بعد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ضرور پڑھا جائے، کہ اللہ سے یہ امید رکھی جائے کہ اللہ مجھ سے قبول کر لے اور مجھے اس کا اجر عطا فرما اور اپنی رضا سے نواز دے۔ اسی طرح رمضان میں صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تیز ہواؤں کی مانند فیاض ہو جایا کرتے تھے اور عام صدقات کی نسبت اس وقت زیادہ صدقہ کرتے، لہٰذا سب یہ دیکھ لیں کہ کس کس کی زکوٰۃ فرض ہے وہ ادا کر دی جائے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ دینی چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہے،
جس شخص کی زکوٰۃ، جب بھی کوئی شخص کسی چیز کا مالک بنتا ہے، مثلا آپ سونے کے مالک بنے یا اپنی زمین کے مالک بنے، تو جب کوئی شخص کسی چیز کا مالک بنتا ہے وہاں سے اس کی زکوٰۃ شروع ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کسی کی زکوٰۃ محرم میں بنتی ہے تو وہ رمضان تک انتظار نہ کرے، کیونکہ یہ ایک طرح زکوٰۃ میں ڈیلے کرنا آ جائے گا۔ لہٰذا جب اس کی زکوٰۃ کا وقت آئے تو وہ آسن درجے میں اپنی زکوٰۃ کو ادا کرے۔ اسی طرح زکوٰۃ کو حساب لگا کے ادا کرے، یہ نہ سوچے کہ ہم صدقات بہت کرتے رہتے ہیں، بلکہ اس کے لیے حساب کا ہونا، پھر اس کے لیے ان لوگوں کو تلاش کرنا جو اس کے مستحق قرار پاتے ہیں، یہ بھی بہت اہم ہے۔ اسی طرح یہ دیکھنا کہ جہاں ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں کیا یہ اس کے مصارف میں آتا ہے، جیسے غریب ہے، مسکین ہے، فی سبیل اللہ ہے، وہاں لگا دینا۔ پھر جو کوئی بھی ایسی جگہیں جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے اور وہاں پر صدقات کا بھی اہتمام کرنا، جیسا کہ مثلا مساجد میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یا اسی طرح جیسے کہیں پر ضرورت ہوتی ہے کہیں کنواں کھدوانے کی، اسکول بنوانے کی، لیکن وہاں زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، کیونکہ زکوٰۃ کسی فقیر مسکین کا ذاتی حق ہے۔ لہٰذا دیکھا جائے کہ ہم کہاں زکوٰۃ سے مدد کر سکتے ہیں وہاں کی جائے، اور پھر باقی نیکیوں کے اندر اپنے صدقات کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے لیے ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے جہاں واقعی ضرورت ہو، نہ صرف یہ کہ اپنے گھر میں کام کرنے والے لوگوں کو دے دیا جائے اور یہ سوچا جائے کہ کل یہ ہمارے کام ذرا زیادہ اچھے سے کر دیں گے، تو اس میں بھی نیت بہت اہم ہے۔ اسی طرح جہاں پر صدقات اور زکوٰۃ آتے ہیں وہاں دیکھا جائے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رضا کے لیے جس کا حق ہے ہمارے مال میں وہ بھی ادا کریں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام وہ تھے جو یہ پوچھتے تھے کہ ہم کہاں خرچ کریں، ہم کہتے ہیں ہم پیسے کو کس طرح ڈبل کریں۔ وہ خرچ کا سوال کرتے تھے کہ کہاں اللہ کی رضا ملے۔ انصاف سے سوچیں، اگر ہر انسان جہاں جہاں مال میں ہمارے جس کا حق ہے وہاں تک پہنچا دے، مسافر کو، مسکین کو، والدین کو، بہن بھائیوں کو، ازواج کو، پھر اسی طرح اپنے گھر والوں میں اولاد کو، پھر نیکیوں میں لگانے کے لیے جہاں جہاں اسے موقع ملتے ہیں، کہیں کنواں کھدوانا ہے، کہیں مسجد بنوانا ہے، کہیں بچوں کی تعلیم کا اہتمام کرنا ہے، کسی کا قرضہ چکانا ہے، کیا اس کے پاس اتنا بچتا ہے کہ وہ کروڑوں کی جائیدادیں بعد میں بنا سکے؟ تو جب ہم دنیا دار سے لوگ ایک جائیداد کے بعد دوسری جائیداد، دوسری کے بعد تیسری جائیداد، اور اس کے بعد بھی بنانے کی فکر کرتے رہتے ہیں، تو کہیں تو کسی کا حق مارا جاتا ہے، تب جا کے یہ جمع ہوتا ہے۔ ورنہ جتنی کیٹیگریز قرآن میں آئی ہیں ذرا اس کی لسٹ بنائیں اور لسٹ بنا کے دیکھیں کہ کیا ہم نے ہر ایک کا حق ادا کر دیا ہے، جو جس کا حق آ رہا تھا۔ قیدی کا حق ادا ہو گیا ہے، مسافر کا حق ادا ہو گیا ہے۔ تو اس لیے ہم دیکھیں کہ ہمارے مال میں یا ہماری چیزوں میں، حتیٰ کہ وہ چاہے کپڑے ہیں، چاہے جوتے ہیں، چاہے کوئی اور چیز ہے، اس میں جس کا حق شامل ہے اللہ سے دعا کریں، پرانی چیز دیتے ہوئے بھی دعا کریں، یا اللہ یہ جو اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے مجھے اس تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، میرے مال میں، میری جان میں، میرے وقت میں جس کا حصہ ہے مجھے اپنے ہاتھ سے اس تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اور دل سے یہ بات کہیں اور خوش دلی کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کو تحفے تحائف دیں، والدین پہ خرچ کریں، بہن بھائیوں پہ خرچ کریں، اپنی اولاد ازواج پہ خرچ کریں، اللہ کے راستے میں اللہ سے اجر چاہنے کے لیے خرچ کریں، کیونکہ جو شخص اپنے اوپر بھی خرچ کرتا ہے اس کا بھی اجر پاتا ہے، جو اپنے گھر والوں کو ایک لقمہ بھی کھلاتا ہے وہ صدقے کا اجر پاتا ہے۔ لہٰذا ہر وقت اپنے آپ کو بھی یہ احساس دلایا جائے کہ میں جو کما کے کھلا رہا ہوں وہ نیکی ہے، جو پکا کے کھلا رہا ہے وہ بھی نیکی ہے، صرف اتنی بات ہے کہ اللہ سے اجر کی امید رکھ لی جائے۔ اسی میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں صبح کے وقت 2 فرشتے نہ اترتے ہوں، جن میں ایک یہ کہتا رہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل دے، اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ اے اللہ بخیل کے مال کو تلف کر دے۔ گویا کہ یہ فرشتوں کی دعا پانے کا ذریعہ ہے صدقہ و خیرات کرنا، چاہے وہ تھوڑے سے پیسے کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی کا ایک وقت کا کھانا دینا کیوں نہ ہو، چاہے چھوٹی سی کوئی نیکی کر دینا کیوں نہ ہو۔ لہٰذا کوشش کریں کہ ڈیلی ہمارے صدقات میں سے کچھ نہ کچھ دیا جا سکے، چاہے وہ کسی کی دل جوئی کر کے ہو، چاہے مال دے کر ہو، یا کسی کو کھانا دے کر ہو۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ قیام کا مہینہ ہے، لہٰذا کوشش کی جائے کہ وہ لوگ بھی جو کہ تہجد نہیں پڑھ پاتے عام دنوں میں، اللہ کی توفیق سے ان کو بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اللہ اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ ایمان اور ثواب کی نیت رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح احتساب کے ساتھ، احتساب کیا ہوتا ہے؟ یعنی بیسٹ آف دا بیسٹ پرفارم کرنے کی نیت ہونا۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ جب کسی محبوب ہستی کو آپ کوئی تحفہ دینے کا سوچتے ہیں یا اس کے لیے کوئی اہتمام کرنے کا سوچتے ہیں، تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کیا کر لیں اس کے لیے۔ جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنی کیپیسٹی میں آ کے، آپ کو وہ کم لگ رہا ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے پتہ نہیں وہ حق نہیں ادا ہوا جو ہونا چاہیے تھا، اللہ کرے اسے پسند آ جائے، اللہ کرے کہ وہ اس کے کام آ جائے۔ تو یہ جو آپ کے اندر ایک خوف بھی ہوتا ہے، شوق بھی ہوتا ہے، رغبت بھی ہوتی ہے، کوشش بھی ہوتی ہے کہ آپ بیسٹ آف دا بیسٹ کسی کو پیش کر سکیں، تو یہ ہے ایماناً و احتساباً، کہ اس کو خوش کرنے کے لیے اپنی بھرپور کوشش، بھرپور نیت اور بھرپور اپنا آپ لگا دینا، وہ چاہے قیام اللیل کے ذریعے ہو، تہجد کے ذریعے ہو، نفل روزوں کے ذریعے ہو۔ تو جس نے اس نیت سے کیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بخشش عطا کرے گا۔ پھر اسی طرح افضل ترین جو نماز ہے وہ رات کی نماز کہی گئی ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک عام انسان بھی جو ہے، جو کہ ہم جیسا انسان ہے کہ جس کے اندر عام دنوں میں نہ کوئی اپنے اندر رغبت محسوس ہوتی ہے اور جتنا بھی دل چاہے تو اٹھنے میں کاہلی محسوس ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ کی طرف سے یہ رحمت اور برکت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں خاص رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ شیاطین کو قید کر کے اللہ بندوں کو نیکی کے کاموں کی رغبت دے دیتا ہے، ان کے لیے بھلائی کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا ہر انسان کو دیکھیں جو کمزور سے کمزور بھی شخص ہے، یعنی کمزور ایمانی طور پر، اس کے اندر بھی وہ رغبت آ جاتی ہے کہ وہ تہجد گزاری کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ایک عام سا شخص جو کہ عام دنوں میں 2 نفل پڑھنے اضافی مشکل لگتے ہیں، وہ 20 رکعات کے قیام اللیل کر رہا ہوتا ہے، تہجد گزاریاں کر رہا ہوتا ہے۔ ایک عام دنوں میں ایک روزہ رکھنا مشکل ہے، کہاں یہ کہ 30 کے 30 روزے رکھے جا رہے ہوتے ہیں، پھر کہاں یہ کہ کھانا کھا کر بھی طاقت نہیں ہے کہ کوئی نیکیاں کر سکیں، اور یہاں پر بھوک پیاس کے ساتھ انسان بہت ساری نیکیاں کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو اصل طاقت ایمان کی طاقت ہے، اصل طاقت روح کی طاقت ہے۔ یہ جو سول اسٹرینتھ ہے، یہ انسان کو اللہ کی اطاعت سے نصیب ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بھوک پیاس میں قیام اللیل کر سکتے ہیں لیکن کھانا کھا کر نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اصل چیز ایمان جب انسان کا گرو کرتا ہے، اور وہ ہوتا ہے عبادت سے۔ ہم جتنا عبادت میں لگتے ہیں اتنا ہمارا ایمان جب طاقتور ہوتا ہے تو ہماری ذات، ہمارا نفس بھی اس طاقت کو محسوس کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 18 سال کا جوان تہجد پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن 80 سال کا بوڑھا جو ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو اصل چیز ہے کہ اصل طاقت وہ ہے جو ہمیں نیکی کروا لے، عبادت کروا لے، چاہے انسان اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہ ہو۔ لہٰذا اللہ کی رحمت کو پانے والے وہ تمام اعمال کریں، وہ تمام اذکار کریں جو اللہ کی رحمت کو کھینچ لانے کا ذریعہ ہیں۔ اسی طرح شیطان کیونکہ قید کر دیے جاتے ہیں، لہٰذا اپنے نفس کی تربیت کرنے کا ایک اچھا موقع ہے۔ اس لیے اٹھتے بیٹھتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ اے اللہ تعالیٰ میرے تمام جو معاملات ہیں ان کاموں کی اصلاح کر دے اور مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، کیونکہ انسان کا نفس اس کو خواہشات کی طرف لے جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان میں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سحری اور افطار کے وقت کا خاص فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ سحری اور افطار میں تھوڑا سا، یعنی افطاری میں یا تو بہت زیادہ کھا لیتے ہیں، اس کی وجہ سے سستی کا شکار ہوتے ہیں، یا پھر سحری میں نیند غالبہ آنے کی وجہ سے اس کو اوائڈ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور فرشتے ان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ گویا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جتنی دیر آپ کھا رہے ہیں، جتنی دیر آپ سحری بنا رہے ہیں، اس سے پہلے آپ خود اذکار کر رہے تھے، اس سے پہلے آپ خود استغفار کر رہے تھے، اور جب آپ کھانے میں مشغول ہو گئے تو اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ ان دعاؤں میں مشغول ہو گئے ہیں۔ لہٰذا کوشش کی جائے کہ سحری ہو یا افطاری، اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ دیکھیں کون سی چیز ہے جو آپ کے بدن کو سوٹ کرتی ہے،
یعنی کون سی چیز ہے جو آپ کو طاقت عطا کرتی ہے اور کون سی چیز ہے جو بیمار کرتی ہے۔ تو جو شخص بھی سحری اچھے طریقے سے کرتا ہے، دیکھ بھال کے کرتا ہے اور اپنے افطار کو اور سحری کو متوازن رکھتا ہے تو عموماً وہ بیمار ہونے سے بچا رہتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ بچیاں سحری کرتی نہیں ہیں اور پھر دن میں ہوتا ہے کہ بے ہوش ہو گئے تھے یا کمزور ہو گئے تھے یا سارا دن سوتے رہے تھے کیونکہ طاقت ہی نہیں تھی۔ تو اصل بات یہ نہیں ہے کہ روزہ رکھنے سے طاقت نہیں تھی، اصل بات یہ ہے کہ کیونکہ سحری کو صحیح طور پر کیا نہیں گیا تھا، لہٰذا وہی چیز انسان کی کمزوری بن جاتی ہے۔ تو اسی لیے کوشش کی جائے کہ افطار میں بھی اتنا اہتمام کیا جائے جو انسان کی صحت مندی کا ذریعہ ہو، نہ کہ یہ کیونکہ یہ جو مہینہ ہے وہ صیام کا مہینہ ہے تو اسے طعام کا مہینہ نہ بنایا جائے۔ اسی طرح یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش جو ہے وہ وسیع کر دی جاتی ہے اور انسان اپنے گناہوں کو اللہ کے آگے پیش کر کے اس سے بخشش کا سوال کرتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ لہٰذا خوب اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سارے گناہوں کی معافی مانگنے کی کوشش کی جائے۔ جہاں ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگنے چاہتے ہیں وہاں یہ بھی کوشش کی جائے کہ لوگوں کے قصور معاف کر دیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہا کریں یا اللہ میرا حق، میری ذات کا حق جس زندہ اور مردہ کے ذمے ہے، میں نے اسے معاف کیا، تو بھی اسے معاف کر دے اور مجھے معاف کر دے۔ میری وجہ سے کسی کو جہنم میں نہ ڈالنا، میری وجہ سے کسی کی قبر کو تنگ نہ کرنا، میری وجہ سے کسی کی سانسیں نہ رک جائیں، میری وجہ سے کسی پر موت کہیں مشکل نہ ہو جائے۔ میں نے سب کو معاف کیا، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اور اسی طرح دعا کریں کہ اللہ جو لوگوں کے حق میرے ذمے ہیں اپنی رحمت سے مجھے بھی معاف کروا دے کہ وہ لوگ مجھے معاف کر دیں اور مجھے محسن بننے کی توفیق عطا فرما۔ گویا کہ یہ معافی چاہنے اور معافی دینا دونوں طرف کا معاملہ ہے کہ ہم لوگوں کے قصور معاف کر دیں اور اللہ ہمارے قصور معاف کر دیں۔ رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ آخری عشرے میں عبادت کی طرف زیادہ رغبت دلائی گئی ہے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جاتے جاتے سیل لگ جاتی ہے کہ ایک رات میں بھی اجر جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے تھے۔ گویا صرف اکیلے نہیں جاگنا بلکہ اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، سب جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ بہتر عبادت کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مساجد میں رات گزارتے ہیں، کچھ ہوتا ہے وہ گھروں میں مل کے کمبائن عبادت کرنے لگتے ہیں، تو گویا اس میں تمام فیملی کو مل کر ایک عبادت کا سمہ بنانا چاہیے۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دروازہ بھی کھٹکھٹاتے اور فرماتے کیا تم دونوں اٹھو گے نہیں کہ نماز پڑھ لو؟ تو اپنے بچوں کو بھی پہلے سے تیار کرنا چاہیے۔ عموماً ہم پہلے سے یہ بتاتے نہیں ہیں کہ کس وقت سحری ہوگی، کس وقت ہمیں عبادت کرنی ہے، کب تہجد پڑھنی ہے۔ ہم خود ہی اٹھ جاتے ہیں، خود ہی بنانے میں مشغول ہو جاتے ہیں اور پھر آوازوں پہ آوازیں دیتے رہتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ آدھے سے زیادہ ٹائم اس میں گزر جاتا ہے کہ اب یہ نہیں اٹھ رہا اور وہ نہیں اٹھ رہا۔ لہٰذا رمضان سے پہلے ایک شیڈیول بنا کے سب میں شیئر کیا جائے، سب کے ساتھ ایک میٹنگ کی جائے، بتایا جائے کہ آپ کو اتنے بجے اٹھایا جائے گا، اتنے بجے آپ تہجد پڑھیں گے، اتنے بجے اگر آپ اپنی پلاننگ کریں گے تو آپ عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی عام روٹین کو، جیسے کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو اس کی پڑھائی کا شیڈیول کیا ہوگا، اچھا وہ تہجد پڑھے گا تو کس وقت پڑھے گا، کتنے بجے اٹھے گا اور کتنے بجے سحری کرے گا، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اگر گھر میں شیئر کر لی جائیں تو انشاءاللہ آپ کی انرجی بھی بچے گی اور ان کو ہی پتہ ہوگا کہ ہمیں عبادت میں آگے بڑھنا ہے۔ اسی طرح رمضان میں اعتکاف کی سنت بھی آتی ہے، لہٰذا ہر سال رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن اعتکاف فرماتے، لیکن وفات کے سال میں آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا تھا۔ خواتین بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن انہیں اگر مسجد میں کوئی ایسی جگہ میسر ہو جہاں پہ امن و امان بھی ہو اور حفاظت کا ذریعہ ہو تو وہ مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اسی طرح سے ابو مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک بالا خانہ ایسا ہے جس کا ظاہر باطن سے اور باطن ظاہر سے نظر آتا ہے، اور یہ اللہ نے اس شخص کے لیے تیار کیا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے، نرمی سے بات کرے، تسلسل کے ساتھ روزے رکھے اور اس وقت نماز پڑھے جب سب لوگ سو رہے ہوں، یعنی کہ تہجد کی نماز۔ اللہ ہمیں یہ تمام اعمال نصیب فرمائے۔
اسی طرح رمضان کے آخر میں لیلۃ القدر کی ایک سعادت ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، لیکن ہم پہ یہ فرض کیا گیا ہے کہ ہم اس کی تلاش کریں اور اب آخری عشرے میں جاگ کر عبادت کے ذریعے سے زیادہ عبادت کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر لیں، کیونکہ جو کمی ابھی 20 دنوں میں رہ گئی وہ اس آخری عشرے میں پوری کی جائے۔ اس رات کو تلاش کرتے ہوئے آخری عشرے کی طاق راتیں عبادت میں گزارنی چاہیے۔ اس رات میں جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے خیر و برکت اور رحمت کے ساتھ اترتے ہیں جو تعداد میں نہایت کثیر ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اس رات کو زمین میں فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس رات میں ایک اچھا عمل کرنا 1000 ماہ کے عمل سے بہتر ہے۔ گویا ان آخری دنوں میں زیادہ سے زیادہ ہر رات میں ہر دن میں خیرات کرنا، صدقات کرنا، نوافل پڑھنا، تلاوت کرنا، اذکار کرنا، دلجوئی کرنا، کسی کے کام آنا، کسی کو راشن دینا، کسی کا روزہ افطار کرنا، تو جو ہم پورے رمضان میں کر رہے تھے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیا جائے۔ پھر اسی طرح فرمایا گیا کہ جو شخص اس سے محروم رہا، یعنی یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بلائی سے محروم رہا، اور اس رات کی سعادت سے صرف بدنصیب ہی کو محروم کیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ یا ربی۔ اللہ ہمارے نصیب اچھے لکھ دے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے نصیبوں میں جو عبادت ہے، جو اطاعت ہے، اپنی رحمت سے وہ لکھ دے، اور ہمیں ہر طرح کی سستی، کاہلی، غفلت، سوشل میڈیا کی لغویات، ہر اس چیز سے محفوظ فرما لے جو ہمیں بدنصیبی کی طرف لے جانے والی ہو۔ اسی طرح سے جب روزے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو روزے کو مکروہ کرتی ہیں یا توڑ دیتی ہیں، اس کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ ہر چھوٹی بڑی بات کو یہ نہیں بنانا چاہیے، عذر نہیں بنانا چاہیے کہ روزہ چھوڑ دیا جائے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ روزے کو حتی الامکان پورا کیا جائے۔ حتیٰ کہ سفر کے دوران بھی چوائس ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو آپ رکھ لیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں رکھ پائیں گے تو لہٰذا اس کو چھوڑنے کی بھی ایک رعایت ہے جو کہ بعد میں پورا کرنا ہوگا۔ اسی طرح وہ خواتین جو مینسز سے گزرتی ہیں اور روزے چھوڑ دیتی ہیں، ان کو بھی اس کی تعداد بعد میں پوری کر لینی چاہیے۔ اسی طرح رمضان کے آخر میں عید الفطر جو ہے وہ خوشی کا دن ہے۔ اس دن روزہ رکھنا منع ہے، اور یہ دن اللہ کے بڑائی بیان کرنے کے اور کھانے پینے کے دن ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دن جو تکبیرات کا آغاز ہوتا ہے دن کا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو یہ ہے وہ اسلام میں خوشی کا موقع کہ جہاں اس وقت بھی ایک وقار ہے، اس وقت بھی اللہ کی بڑائی ہے، اس وقت بھی شکرانہ ہے اللہ کا۔ لہٰذا خوشی کے اظہار کے لیے چاند رات سے ہی مساجد، بازاروں میں تکبیرات بلند کر دینی چاہیے۔ اسی طرح صدقہ فطر ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ اس نے رمضان کے روزے رکھے ہوں یا نہ رکھے ہوں۔ اسی طرح نماز عید سے پہلے پیدا ہونے والے بچے، گھر کے ملازمین، گھر میں آئے ہوئے مہمان کا بھی صدقہ فطر دینا ہوگا، اور اس کے لیے صاحب نصاب ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ گویا جو جس کی حیثیت ہو اتنا ہی صدقہ فطر، کیونکہ جیسے علماء ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ اس سال جو ہے وہ صدقہ فطر کتنا ہے، تو اس کے مطابق صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے نماز عید سے پہلے۔ اسی طرح عید کے روز مسواک کرنا، غسل کرنا، اچھا لباس پہننا، نیا لباس ضروری نہیں ہے، صرف جو آپ کے پاس اچھا لباس ہو وہ پہننا، خوشبو لگانا بھی سنت ہے۔ نماز عید کے لیے جانے سے پہلے میٹھی چیز کھانا، خاص طور پہ کھجوریں کھانا سنت ہے۔ عیدگاہ جاتے ہوئے کثرت سے تکبیرات پڑھنا بھی سنت میں شامل ہے۔ عید کی 2 رکعتوں سے پہلے اور بعد میں کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ نماز عید کی ادائیگی کے لیے خواتین کو بھی جانا چاہیے۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ہم جوان کنواری لڑکیوں اور پردہ نشین عورتوں کو بھی دونوں عید کے دن نماز کے لیے لائیں، اور حکم دیا ہے کہ حیض والیاں مسلمانوں کی نماز کی جگہ سے دور رہیں، گویا کہ جس طرح جہاں نماز ہو رہی ہے وہ تھوڑا سا ہٹ کے بیٹھ جائیں اور دعا میں شامل ہو جائیں۔ اسی طرح نماز سے عید سے واپسی پر راستہ بدل کر آنا بھی سنت میں شامل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کوشش کی جائے کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو بھی موقع دیا نیکی کا، اور خاص طور پہ رمضان میں بہت ساری نیکیوں کے جمع کرنے کا، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے، اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ ہمیں وہ نیکیاں نصیب کر دے۔ خاص طور پہ جو روزے کا مقصود ہے، گویا کہ تقویٰ کا حصول،
اس پر فوکس کیا جائے، اور کیسے پتہ چلے کہ مجھے تقویٰ یعنی جو روزہ ہے میرا وہ مجھے مقصود ہوا، حاصل ہوا یا نہیں ہوا. تو دیکھیں کہ میرے اندر اخلاق میں، میری سوچ میں، دن رات میں، میری عقل سمجھ میں، تدبر میں، میرے وقت کے استعمال میں کیا تبدیلی آئی. ہر روز جب روزہ افطار ہو تو گویا دیکھیں کہ کیا روزہ افطار کرنے کے بعد یا اس دن میں میرے تقویٰ میں یا میرے معمولات میں کوئی ایسا اضافہ ہوا جو کہ پہلے نہیں تھا، اور آج اس کی وجہ سے میں اللہ سے زیادہ قریب ہوا اور جہنم سے دور ہوا. گویا ہر لمحے میں دیکھا جائے کہ ہم جنت کے قریب ہوئے یا جہنم کے قریب ہوئے، یا جنت سے دور ہوئے یا جہنم کے سے دور ہوئے. تو ہر لمحے کا جو جائزہ ہے اصل میں وہی تقویٰ ہے کہ انسان خود کو مانیٹر کرے اور دیکھے کہ اللہ کی قربت والے اعمال کیا ہیں، ان کو بجا لائے، اور جو اس کو ناراض کرتے ہیں ان سے دور رہا جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ میں سے اگر کوئی کامنٹ کرنا چاہتا ہے، کوئی سوال کرنا چاہتا ہے، تو ہم آپ کو موقع دیتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں. مائک اگر کسی کے ہیں تو آپ اپنا مائک آپ کھول دیں اور آپ سوال کر سکتے ہیں، لیکن باقی لوگ السلام مائک. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا سوال یہ تھا، جیسے آپ نے بولا جیسے ہم پہ رمضان میں ہمیں پیریڈس ہوتے ہیں تو وہ روزے ہم پہ فرض ہیں، جو ہمارے روزے چھوٹے ہیں یا ہم نہ بھی رکھیں تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رمضان جب ختم ہوتے ہیں تو ہمارے روزے پورے نہیں ہو پاتے ہیں، تو وہ رکھنا فرض ہے جو ہمارے روزے چھوٹے ہیں. جی حیض کی وجہ سے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں ان کو رکھنا فرض ہے، اور اسی طرح ایسی بیماری جو بعد میں ٹھیک ہو جائے، مثلا کسی کو بخار ہو گیا تھا، کوئی آپریشن ہوا تھا، کوئی بھی ایسا شخص تھا جو اس وقت بیمار تھا اور بعد میں اس کو اللہ نے صحت عطا کر دی، تو اسے بھی اپنے روزوں کا حساب کر کے روزے بعد میں رکھنے چاہیے. یہ روزے فرض رہتے ہیں. اسی لیے تو کہا گیا کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تم پہ مشکل نہیں چاہتا. کہ جو باقی لوگوں نے ایک فائدہ اٹھایا رمضان سے اس کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کا، تو ایک ایسا شخص ہے جو بیمار ہو گیا تو وہ تو محروم رہا. لیکن وہ محروم کیوں نہیں رہا؟ اگر وہ ان روزوں کو بعد میں تعداد پوری کر لے گا تو انشاءاللہ وہ بھی وہی اجر پائے گا جو باقی لوگوں نے پایا تھا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جی کوئی اور؟ جی آپ میں سے کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اپنا مائک کھولیے اور آپ سوال یا کامنٹ کوئی بھی چیز. جی سعدیہ. سعدیہ آپ اپنا مائک کھول لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سسٹر میں ایسا سوال پوچھنا تھا کہ جب ہم حیض میں ہوتے ہیں تو کیا ہم قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں چاہے فون سے اگر کر لیں؟ یہ الاؤڈ ہے یا نہیں؟ جی اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن جو لوگ اس چیز کے قائل ہیں کہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جہاں پر بات آتی ہے کہ جو حائضہ ہے وہ نماز نہ پڑھے یا طواف نہ کرے تو وہاں پہ قرآن مجید کا ذکر نہیں ہے، لہٰذا کی جا سکتی ہے. جی جی اور کوئی سوال یا کامنٹ آپ کا ہے تو آپ ضرور کیجیے. تو مائک کھول لیجیے. جی ماریہ. جی اگر آپ کا کوئی سوال ہے، کامنٹ ہے تو ہم ضرور لیں گے، اور اگر کسی کا نہیں ہے تو پھر ہم اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ دورہ قرآن جو ہے وہ ہمارا شروع ہو رہا ہے 4 مارچ سے، منڈے سے، اور ابھی ٹائم فی الحال جو ہے وہ 10 سے 12:15 ہی ہے انشاءاللہ، الا ہی کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. انشاءاللہ آپ میں سے جو لوگ ہیں اگر یہاں ربیہ موجود ہیں تو وہ گروپ کا لنک بھی چیٹ میں شیئر کر سکتی ہیں. تو انشاءاللہ ہم دورہ قرآن کا آغاز کریں گے منڈے 4 مارچ سے. جی نصرت کچھ کہہ رہی ہیں؟
جی نصرت آپ نے ہینڈ ریز کیا, اپنا مائک کھولیے. یاسمین خان. چیٹ میں اگر لنک شیئر کر لیں گروپ کا, تو پھر ان کو ٹائم پتہ چل جائے گا کہ دورہ قرآن کا ٹائم منڈے کو جو ہے وہ کیا ہے. ابھی ہمارا ٹائم 10 بجے ہے انشاءاللہ. جی ہیلو السلام علیکم سسٹر. جی وعلیکم السلام. میرا سوال زکوٰۃ کے سلسلے میں تھا. مجھے ابھی پتہ نہیں سنا, میں نے پتہ نہیں شاید میں نے پورا نہیں سنا کہ اگر کوئی ایسا ہے, فار ایگزامپل کوئی آپ کا ملازم ہے یا کوئی اور گارڈ وغیرہ ہوتے ہیں ہمارے گھروں کے آس پاس, کوئی اپنا گھر بنا رہا ہے ادھار لے کے, کیا اس کے گھر بنانے کے حصے میں زکوٰۃ اپنا نہیں ڈال سکتی؟ بہت اچھا سوال ہے ان کا, کیونکہ یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ آپ پوچھتے ہیں کہ کیا کسی کی شادی کروانے کے لیے, گھر بنوانے کے لیے, کسی کو حج پہ بھیجنے کے لیے کیا زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو اس کی ایک سمپل سی رولنگ سمجھ لیں. زکوٰۃ بیسیکلی اس کے کچھ مصارف ہیں. مصارف کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اس کے حقدار ہیں, اور اس میں جیسے فقیر ہے, مسکین ہے, کوئی بھی ایسا شخص ہے, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے پاس خود کوئی زکوٰۃ کے قابل چیز نہ ہو. یعنی بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بظاہر کوئی شخص ہوتا ہے غریب, لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے جی پیچھے گاؤں میں ہماری زمینیں بھی ہیں, ہمارا کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس سونا ہوتا ہے, بچوں کے لیے رکھا ہوتا ہے. تو یعنی خود ایک پہلی بات یہ ہے کہ وہ اس کے پاس زکوٰۃ کی کوئی چیز ایسی نہ ہو جس پر زکوٰۃ خود فرض ہوتی ہو, ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے, تو آپ کا کام ہے کہ آپ اس تک اس کا حق پہنچا دیں, یعنی کہ زکوٰۃ پیسوں کی شکل میں. اب اس کی مرضی ہے, وہ گھر بنائے, وہ شادی کرے, وہ حج پہ جائے, وہ اب کی دوا لے لے, وہ آٹا لے لے. یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ اس سے یہ کہیں, یعنی آپ اسے مجبور نہیں کر سکتے کہ میں نے تمہیں پیسے چھت ڈالنے کے لیے دیے تھے اور تم نے اس سے آٹا کیوں خریدا. یہ اس کا حق ہے, آپ کا ہے کہ آپ وہ پیسے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کی چھت کے حوالے سے چلو اس کی چھت بن جائے گی, کام آ جائے گا, آپ دے دیں, لیکن آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ اسے ڈکٹیٹ کرا سکیں کہ تمہیں یہاں خرچ کرنا ہے اور یہاں نہیں دینا. تو مال کی زکوٰۃ مال ہی کے طور پر اس کے حوالے کر دی جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یہ جو ٹائمنگ دیے ہوئے ہیں یہاں پہ ابھی جو چینج ہوا ہے, یہ 4 مارچ کو 10 AM کا دیا ہوا, یہ پاکستان کا ٹائم ہے؟ جی پاکستان ٹائم. آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ یہاں سے UK سے کافی جو ہے نا لیڈیز ہیں جو جوائن کرنا چاہتی ہیں آپ کو, لیکن تھوڑا سا ٹائمنگ کا ہے, ایک ریمائنڈر کے لیے اگر آپ ساتھ میں UK کا ٹائم بھی لکھ دیں تو پلیز. جی ٹھیک, بہت اچھی بات, پوسٹر میں. جزاک اللہ, حسن الجزا. ابھی ہمیں ریکویسٹ دراصل مڈل ایسٹ سے بھی آ رہی ہے کہ اس کا ٹائم تھوڑا سا لیٹ کر دیں, تو ہم دیکھتے ہیں ابھی کہ کیا کیا جا سکتا ہے, کہ تو انہیں تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے. لیکن بہرحال انشاءاللہ 4 کو آپ نظر رکھیں, آپ گروپ جوائن رکھیں. ربیہ اگر لنک شیئر کر دیں تو اگر سب لوگ گروپ جوائن کر لیں تو اس میں جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ آ جائے گی انشاءاللہ, کہ اس کا ٹائم ہم UK کا بھی ضرور انشاءاللہ مینشن کریں گے. دراصل یہ تو ایک فلائر ہے, آپ کے اس کے نیچے گروپ میں جو انٹیمیشن آ رہی ہوتی ہے دورہ قرآن کی, اس میں انشاءاللہ ڈفرینٹ ٹائمنگز ہم مینشن کر دیں گے, UK کا بھی اس میں کر دیں گے. بھائی جزاک اللہ خیرن کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی جی, اور کوئی آپ میں سے کوئی سوال, کوئی کامنٹس, کچھ آپ پوچھنا چاہیں, کہنا چاہیں؟ جی, آئی فون جن کا ہے, آئی فون کے نام سے جنہوں نے ہینڈ ریز کیا. جی آپ مائک کھول لیں اپنا. جی, آئی فون 1 2 3 کسی نے ہینڈ ریز کیا ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آواز آ رہی ہے؟ جی سسٹر بالکل. میں نے پوچھنا تھا کہ جو روزے کے بارے میں ہے کہ کئی دفعہ سسٹرز جو پوچھتی ہیں سوال کہ ان کی جو پیریڈ کی ڈیٹ ہوتی ہیں وہ جیسے 3-4 دن پہلے اسپاٹنگ شروع ہو جاتی ہے, تو وہ کوئی صحیح پیریڈ نہیں ہوتے, نہ کوئی بہتا خون ہوتا ہے, جس کا جیسے ایک اسپاٹ لگا پھر
دن پورا ہی نہیں لگا تو اس میں وہ روزہ رکھ سکتی ہیں یا پھر ان کا روزہ نہیں ہوگا؟ تین دن پہلے یا 4 دن پہلے کئی دفعہ وہ تھوڑی تھوڑی اسپاٹنگ شروع ہو جاتی ہے ان کی. اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی کی عادت کیا ہے. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھار ایسے ہو جاتا ہے, بعض دفعہ انسان کے ہارمون ڈسٹرب ہوتے ہیں یا فٹیگ ہو جاتی ہے, کبھی اس سے بھی تھوڑا سا ایسا ہو جاتا ہے اونچ نیچ. تو اس میں بیسیکلی تو جو اصل آپ کے جو ڈیز ہیں, یعنی کہ جو حیض ہے بیسیکلی وہ خون کے رواں ہونے کو کہتے ہیں. یعنی جب حیض آ رہا ہو تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ میرا حیض ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں بالکل ہی آؤٹ ہو رہا ہے اور صرف اسپاٹنگ ہو کے رہ جاتا ہے, تو وہ چیز پھر ایک بیماری کاؤنٹ ہوتی ہے کہ اس میں پھر جو ہے وہ روزہ رکھا جائے جب تک کہ آپ کے وہ دن نہ آ جائیں یا وہ علامات نہ آ جائیں جو کہ حیض کی ہونی چاہیے. جزاک اللہ خیر. یا کچھ لوگوں کو اسپاٹنگ بہت زیادہ, اسپاٹنگ سے مراد ہے کہ بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی رہتی ہے جو اصل ڈیز سے اس کے بعد بھی جاری رہتی ہے, تو اس کا بھی جو حکم ہے وہ استحاضہ کا حکم ہوتا ہے جو کہ ایک بیماری کی شکل ہوتی ہے. لہٰذا بیماری کو بیماری سمجھا جائے. حیض کے دن بیچ میں سے نکال دیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ والے دن میرے حیض کے ہیں, اور باقی اگر ایکسٹرا بلیڈنگ ہے تو پھر وہ اس میں نماز بھی ہوگی اور روزہ بھی ہوگا. جزاک اللہ خیر. جی اور کوئی؟ جی آپ میں سے اگر کوئی سوال کرنا چاہتا ہے, یا ورنہ پھر ہم ہاں, ایک سوال ریٹرن آیا ہے کہ باجی میری نماز میں شیطان بار بار میرا دھیان ادھر ادھر کر دیتا ہے. میں بہت کوشش کرتی ہوں مگر دھیان بھٹک جاتا ہے, تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ جی یہ تو آپ کا نہیں, ہم سب کا مسئلہ ہے. اور کیونکہ اس کے لیے باقاعدہ ایک شیطان ہے جو کہ اسی کام پہ پوائنٹ ہے کہ کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے, لہٰذا وہ ہمیں کہیں بھی چین سے رہنے نہیں دیتا. حتیٰ کہ اگر ہم عبادت کرنے لگیں گے تو وہ عبادت میں دخل اندازی کرے گا. اگر ہم کوئی اور نیکی کرنے لگیں گے, حتیٰ کہ ابھی ہم سوچیں گے ہی نماز, تو وہ کسی اور طرف ہمیں لے جائے گا, کسی اور مشغولیت میں مشغول کر دے گا. وہ کم اہم کاموں کو اہم کر کے دکھاتا ہے, اور جو کرنے والے کام ہوتے ہیں ان سے انسان کو پیچھے کر دیتا ہے, اجر والے کاموں سے بھٹکاتا ہے, اور جو انسان کے لیے خسارے کا باعث ہے اس کی طرف اٹریکشن دلاتا ہے. یہ تو اس کا کام ہے. لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے خشوع عطا فرما, اور یہ بھی دیکھا جائے کہ نماز کے آگے پیچھے ہم کون سے کام کر رہے ہیں, کیونکہ اس کے بھی اثرات ہماری نماز پہ ہوتے ہیں. جب ہم کوئی نیکی کے کام کر کے اٹھتے ہیں تو نماز ہی بہتر ہوتی ہے. جب ہم کوئی ایسے لغویات کر کے اٹھتے ہیں تو نماز میں بھی وہ چیز زیادہ حائل ہو جاتی ہے. اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنے دل کی طرف تھتکاریں 3 دفعہ, کہ یہی ہے کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. یہ کر کے اپنی دل کی طرف تھتکاریں کہ اللہ تعالیٰ شیطان کی اکساہٹوں سے محفوظ رکھے, اور اپنے آپ کو وضو سے ہی تیار کرنا شروع کریں کہ اللہ میں نماز خشوع سے پڑھ سکوں. یعنی یہ نہیں ہے کہ وضو بھی بس ایسے ہی کیا بغیر سوچے سمجھے, دھیان کہیں اور تھا, شروع بھی ایسے ہی کیا درمیان میں, بلکہ اپنے خیال کو جھٹک جھٹک کے بار بار اس طرف لانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور دعا بھی کریں کہ اللہ میرے شیطان کو مجھ سے دور کر دے جو میری نماز میں حائل ہونے والا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ عباد الرحمن کی جو صفات آتی ہیں اس میں سے نماز کا 2 دفعہ ذکر آتا ہے اسی بات کا کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے, اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی بڑی امپورٹنس ہے کہ آپ نماز کیسی پڑھتے ہیں. پھر اسی طرح آتا ہے کہ جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بالکل سامنے ہوتے ہیں, اور جب وہ اپنا دھیان ہٹا لیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اس طرف سے ہٹ جاتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب رہیں, اللہ کی ساری توجہ ہماری طرف رہے, میں ہوں اور اللہ ہوں, اور یہ موقع بار 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 آتا ہے. تو رو کے دعا کریں, یا اللہ مجھے اس نعمت کا جو تو نے مجھے توفیق دے دیا ہے کہ میں نماز کی طرف آ جاتی ہوں, مجھے اس میں سنبھال کے رکھنا, اور میری حفاظت فرماتے ہوئے مجھے وہ ایک اچھی نماز, خشوع و خضوع کی نماز عطا فرما. اللہ سے مانگنا بھی چاہیے, اور اپنے جو عام زندگی کام ہے اس میں لغو سے بچنے کی کوشش کریں. وہ دیکھیں عباد الرحمن کی آیات دیکھیں وہ کون سی ہیں کہ وہ کیا 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 کرتے ہیں, تب جا کے ان کی نمازوں میں خشوع آتا ہے. جی اور جن کے ہینڈ ریز ہوئے ہیں آپ سوال کر سکتے ہیں. یاسمین ہے, شہناز ہے. جی السلام علیکم سسٹر.
سسٹر یہ جو میسٹرل سائیکل کے پیریڈس کے سلسلے میں ایک کوئری تھی میری. میں خود ڈاکٹر ہوں اور رمضان کے مہینے میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے خواتین I'm سوری لیکن ایٹ ٹائمس مجھے فیل بھی ہوتا ہے پورا 11 مہینے تو فکر نہیں ہوتی ہے لیکن اسی مہینے میں آ کے فکر ہو جاتی ہے کہ رکھیں نہ رکھیں. تو ان کی سائیکل کو رمضان کے مہینے سے پہلے بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے اگر اس طرح کا مینسس سے پہلے یا مینسس کے بعد کی اسپاٹنگ کی کہانی ہے. میں جو نارملی اپروچ کرتی ہوں وہ یہ ہے, تھوڑا سا مجھے کلیئر کر دیجیے گا. مجھے کوئی ایک حدیث یاد ہے ایگزیکٹلی ابھی ورڈس تو مجھے یاد نہیں ہے جس میں یہ ہے کہ ٹوٹل ڈیز اب آپ نے کاؤنٹ رکھنے ہوتے ہیں. کہ حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ سے میرے خیال سے مروی ہے وہ 10 دن کا پیریڈ ہے. 10 دن کے اوپر آپ چلا جائے آپ کا پیریڈ پھر آپ اس کو بیماری میں تصور کریں گے. 10 دن تو آپ اس کو مینسس کا ٹائم ڈیوریشن ہی تصور کر لیں. میں کیا صحیح ہوں؟ جی بالکل آپ صحیح ہیں, ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ نارمل بھی اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا چاہیے اور دیکھیں کہ ہارمونز اگر آپ کے اوپر نیچے ہو رہے ہیں اور کس وجہ سے ہو رہے ہیں, ڈائٹ کی وجہ سے ہو رہے ہیں, ٹینشن کی وجہ سے ہو رہے ہیں, حالات سوچوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں. ہر چیز کا علاج دوا نہیں ہوتا, کچھ چیزیں اپنی باڈی کی دوسری طرح بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اپنی عادات اور اپنی ہیبٹس کو ٹھیک کیا جائے تو اس سے بھی آپ بہتر ہو جاتے ہیں. جی لائلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سسٹر I wanted to know فدیہ کے بارے میں تھوڑا سا. اگر ہم لوگ فدیہ کسی کو بیچتے ہیں کچھ دن پہلے like maybe 10 دن پہلے رمضان سے due to some sickness problem, تو اگر کوئی جیسے $300 ہو اور کیا وہ 3 فیملیز کو گروسریز لے کے دے سکتے یا ان کو پیسے دے دیں؟ از اٹ اوکے کہ نہیں آپ کو کھانے پینے کی چیزیں لے کے دینے ہوں گے 1 مہینے کے لیے؟ فدیہ جو ہے نا وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتے کسی بیماری کی وجہ سے اور ان کا آپ فدیہ دیں گے. لیکن جو موقع ابھی آیا ہی نہیں ہے تو اس سے پہلے آپ فدیہ نہیں دے سکتے. روزہ تو فرض ہی نہیں ہوا ابھی اس پہ, جی کیونکہ رمضان آئے گا تو روزہ فدیہ فرض ہوگا اس کے اوپر. ٹھیک ہے, یعنی ایک روزہ نہ رکھنے کا جو فدیہ ہے وہ ہے کھانا کھلانا, ایک شخص کو کھانا کھلانا, ایک وقت کا کھانا کھلانا. اب روزہ آئے گا تو اس کا کھانا فرض ہوگا اس کے اوپر, اس پہ وہ کھلا سکے گا, لہٰذا آپ پہلے سے نہیں دے سکتے. اور دوسری بات آپ کی رہ گئی کہ پیسے صرف دے دیں, تو بہتر یہ ہے کہ آپ اسے کھانے کی, کیونکہ یہاں پر بات آئی ہے, تو اگر تو پکا ہوا کھانا ہے وہ بھی دیا جا سکتا ہے اور اگر آپ راشن دیتے ہیں تو راشن دیا جا سکتا ہے, کیونکہ وہ یہاں کھانا کھلانے کی بات ہے, تو آپ راشن دے دیں. اوکے جی. تو اٹ ہیز ٹو بی 1 فیملی کہ آپ 3 فیملیز کو اس میں جیسے ایک روزے کا فدیہ ایک آدمی کو کھانا کھلانا, ایک وقت کا کھانا ہے نا, تو 30 کا آپ 30 سمجھ لیں کہ 30 لوگوں کا کھانا سمجھ لیں. اب جو اس سے زیادہ کر سکے وہ اس سے زیادہ کر دے. آپ کہتے ہیں کہ 30 کے بجائے میں 60 کا کر دوں, میں افورڈ کر سکتی ہوں کیونکہ یہ تو اجر کا مہینہ ہے, تو آپ اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں. یعنی منیمم یہ ہے, میکسیمم تو آپ پھر جہاں تک بھی جائیں آپ کا ہی اجر ہے, جتنا بھی آپ کر دیں. تو آپ اندازہ لگائیں نا, مثلاً آپ کہتے ہیں میں 10 کلو آٹے کا ایک بیگ دیتی ہوں کسی فیملی کو, تو دیکھیں کہ کیا 10 کلو آٹے میں 30 لوگ کھانا کھا لیں گے, یعنی 30 دفعہ کا کھانا ایک وقت بھی ہو تو 330 میلز کا کھانا پورا ہو جائے گا, یا آپ کو اوپر کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہے یعنی وہ 30 دیکھیں اس کو یوں سمجھیں, یعنی 30 جو ہے نا وہ ایک ہی آدمی بھی ہو سکتا ہے. مثلا ایک آدمی کو آپ روز کھانا دے دیں تب بھی وہ 30 میل پورے ہو گئے. آپ ایک دن میں 30 لوگوں کو کھانا کھلا دیں تو بھی وہ 30 پورے ہو گئے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں, یعنی ایک ہی دن میں آپ نے وہ کیا تو وہ بھی پورے ہو گئے. تو اس طرح ہے. تو اس لیے روزے کے یہ بعد فدیہ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ روزہ آپ پہ فرض ہو گیا, اب آپ اس کا فدیہ دے رہے ہوتے ہیں کہ رمضان شروع ہو چکا ہو. ایک اور بات, جیسے بندہ فدیہ پورے مہینے کا دے دیتے لیکن وہ کمفرٹیبل نہیں فیل کرتا کہ مجھے کوشش کرتی ہوں میں رکھتی ہوں کوئی نہیں, اینڈ بیچ بیچ میں وہ کھاتا بھی ہے اور رکھتا بھی ہے, دیٹس اوکے یا؟ جی بالکل 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 صحیح ہے. یعنی کہ وہ فدیہ دے دے لیکن وہ رکھے, پوری کوشش کرے کہ وہ رکھ سکے. اگر رکھ سکے گا اور فدیہ بھی دے دے گا تو اس کا اجر و ثواب وہ صدقے میں چلا جائے گا.
اچھا اسی طرح بعض دفعہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بیمار ہیں اس وقت، اب ان کا ہے کہ شاید وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو اور بعد میں وہ روزہ رکھیں گے، وہ بھی فدیہ دے دیں کیونکہ ان کو نہیں معلوم کہ وہ زندگی ان کی باقی رہے گی یا نہیں رہے گی. تو جو اس وقت کی کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو وہ فدیہ دے دیں. پھر جب رمضان کے بعد وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے گا، صحت دے گا، تو پھر وہ روزے بھی رکھیں، ابھی فدیہ بھی دے دیں اور بعد میں روزے بھی رکھیں، دونوں چیزیں کر لیں. جی کیونکہ کڈنی کا پرابلم ہوتا ہے، جیسے اب بندہ روزہ رکھ رہا ہے لیکن ڈاکٹر ان کو کہتے ہیں آپ ایمرجنسی میں چلے جائیں، ابھی لے لیں، آپ کا یو نیڈ ٹو ڈرنک واٹر، جی اس طرح سے. اللہ آپ کو تو شفا یابی عطا کرے، صحت تندرستی دے. جی بالکل ایسا کیا جا سکتا ہے کہ آپ کوشش کریں، آپ نے آغاز کر لیا پھر آپ کو لگا کہ نہیں کنٹینیو نہیں کر پا رہے تو نیت کرتے ہوئے بھی یہی نیت کر لیا کریں کہ اللہ میں روزے کی نیت کر لی ہوں لیکن اگر مجھے کھولنا پڑا تو میں کھول دوں گی اس کا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے صحت کے ساتھ. آمین آمین، جزاک اللہ خیر سسٹر. وہی کی جی زنیرہ. مائک کھول لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سسٹر میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میری جو اماں ہے نا وہ روزہ نہیں رکھ سکتی کیونکہ ایج کافی زیادہ ہے، تو انہوں نے کچھ پیسے دیے ہیں، تو وہ ہم فلسطین میں مطلب وہ اس سینس میں وہ کہہ رہی تھی، ابھی آپ کے کوشچن سے میرے مائنڈ میں آیا کہ میں بھی پوچھوں کہ میرا بھائی جو ہے نا وہ افطاریاں کافی کراتے رہتے ہیں، بہت زیادہ کراتے ہیں، اور اب اماں میری سیپریٹ علیحدہ سے دینا چاہتی ہیں، تو کیا وہ پیسے انہوں نے تو فلسطین کے لیے دیے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ ادھر بھیج، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ افطاریاں بھائی کراتے ہیں، کافی زیادہ کراتے ہیں، تو باقی سارے روزے رکھتے ہیں، اماں کا ہی صرف ہے کہ وہ نہیں رکھتی. تو والدہ آپ کی کیونکہ نہیں رکھیں گی تو ان کا تو فدیہ بنے گا نا، تو جو مطلب بھائی کراتے رہتے ہیں افطاریاں. نہیں وہ تو اگر وہ فدیہ خود دینا چاہ رہی ہیں تو انہیں دینے دینا آپ، وہ تو الگ رہا. دیکھیں افطاری کرانا ایک ایسے ہی ہے، بغیر فدیے کے بھی تو افطاری کرا رہے ہیں نا کوئی شخص ثواب کی خاطر، تو وہ کرا دے. ایک ہوتا ہے فدیہ سوچ سمجھ کے ہوتا ہے کہ اب جو میں پیسے دے رہی ہوں یا اب جو میں کھانا کھلا رہی ہوں یہ میرے روزے کا فدیہ ہے، یہ ایک شعوری ایک نیت کے ساتھ ہے چیز. یہ عام افطاری والی بات نہیں ہے کہ عام کہتے ہیں بس ایسے ہی دسترخوان لگایا چلو بھی سب کھا لو، نہیں. ایسے ہی جیسے زکوٰۃ آپ سوچ کے دیتے ہیں، شعور سے دیتے ہیں کہ یہ جو میں پیسے دے رہی ہوں یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں. ایک ہوتا ہے آیا گیا جو بھی ہے اس کو کچھ نہ کچھ دیتے رہے، تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی اس سے، وہ جو ایسے ہی دیتے رہتے ہیں اس سے، الا یہ کہ آپ حساب لگا کے شعور سے اس کو دیں اور حساب لگا کے آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی ادا ہو گئی ہے. تو اسی طرح فدیے کا ہے کہ آپ جو کھانا کھلا رہے ہیں کسی کو تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ میں فدیہ ہی کا کھانا دے رہی ہوں، اپنے روزے کا فدیہ دے رہی ہوں. سسٹر آپ نے کہا ہے نا کہ ابھی تو روزہ آیا نہیں ہے. جی ابھی نہیں آیا. ہاں اس سینس میں پھر مجھے بتائیں کہ میں مطلب ہم نے ادھر بھیجنے ہیں پیسے. دیکھیں فلسطین میں اگر وہ بھیج رہی ہیں تو کیا کوئی ہے ایسا سورس جو واقعی فلسطین تک پیسے آپ کے پہنچا سکے؟ بالکل بالکل. دوسری بات کہ کیا وہاں پہ اس طرح افطاری روزے کی سچویشن میں کوئی کھانا کھلا رہا ہوگا کسی کو؟ ابھی ہم کنفرم نہیں ہے نا، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ کیونکہ یہ ایک فرض ہے ان کا فدیہ جو ہے، اس لیے بہتر ہے کہ یہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ہی ملک کے اندر جہاں پہ ان کو سامنے پتہ ہو 100% کہ میرا فدیہ ادا ہو گیا، یہ وہیں اہتمام کریں. فلسطین کے لیے ویسے صدقات بھیج دیں اگر کوئی آپ کو لگتا ہے کہ صحیح ٹریک صحیح سورس ہے جو وہاں تک آپ کے واقعی پہنچا رہا ہے تو اس کو صدقات میں سے کریں. جی انشاءاللہ بہت شکریہ، اللہ آپ سے بہت راضی. آمین. وہی کی جی شہناز. شہناز آپ مائک کھول سکتی ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا سوال ہے کہ مطلب میرے ریلیٹیو ہی ہیں تو اس کے مطلب اس آدمی کے 5 بچے ہیں، تو ویسے اس کے پاس کوئی گولڈ نہیں ہے، کوئی جائیداد نہیں ہے، ویسے
अपने बच्चों को कमा के खिलाता है, लेकिन हालत उसकी ना इस टाइम मतलब हार्ट प्रॉब्लम, सर्जरी हुई एक्सीडेंट होके बाजू एक डैमेज हो गया हुआ है और किडनी अब हफ्ते में 2 दफा उसकी डायलिसिस हो रही है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या उसको कोई सदका या ज़कात दे सकती हूँ? जी बिल्कुल, अगर काबिल ज़कात उसके पास कोई चीज़ नहीं है और वो ज़रूरतमंद है तो आप बिल्कुल उनको दे सकते हैं। ये सफ़ेद पोश लोग होते हैं ऐसे, और आप दे सकते हैं। एक ये समझने की ज़रूरत है कि ज़कात और सदका, क्योंकि जब हम ये कहते हैं ना फ़लाने को सदका लगता है क्या, तो ज़कात की तो कैटेगरी है कि ज़कात जो है वो फ़कीर, मिस्कीन और यतीम और ऐसे लोगों को दी जाएगी। लेकिन जो सदका है वो एक ओपन चीज़ है। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि ये जो आप मुझे दे रही हैं ये ज़कात है, तो आप कहेंगी जी ज़कात है। अच्छा, और अगर वो ज़कात नहीं है तो आप ये कहेंगी ये ज़कात नहीं है, बस ये है। या तो ज़कात होती है या नहीं होती। ये सदका जो है बेसिकली ये किसी को लगना नहीं होता, ये एक ओपन चीज़ है। सदका तो गैर मुस्लिम को भी दिया जा सकता है। इसी सदका तरह के भी पैसे दे सकती हूँ, जी सदका के पैसे भी दे सकती हूँ। जी सदका क्या है, जो ज़कात के अलावा जो भी पैसा है या जो भी चीज़ है वो सदका है, ठीक है। हर नेकी सदका है, हर नेकी सदका है। तो अगर आप ज़कात देती हैं तब भी अगर वो मुस्तहिक है तो उसके लिए जायज़ है कि आप दें और उसकी मदद करें, ऐसे सफ़ेद पोश लोगों की। और उसके अलावा अगर कोई आप मदद करती हैं तो जो भी आप खर्च करेंगी वो नेकी है, और हर नेकी सदका ही है। और सदका गैर मुस्लिम के साथ भी है कि आप उसे भी दे सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। हत्ता कि जो शौहर अपनी बीवी माँ बच्चों पे पैसा खर्च करता है वो भी सदका ही होता है। लिहाजा इसको समझने की ज़रूरत है कि ये एक ओपन सी चीज़ है कि बाकी आप फिर जो नेकियां कर रहे हैं वो आपके सदक़ात ही हैं। हत्ता कि जो आप किसी को गिफ्ट देते हैं बहन भाइयों को, वो भी सब सदक़ात ही होते हैं असल में। यानी वो नेकी होती है ऐसी कि वो आपके हिस्से में आती है बतौर नेकी के। जज़ाकल्लाह। आइया की जज़ाकुमुल्लाह हसन जज़ा। अल्लाह ताला आपको हमें सबको बेहतरीन रमज़ान नसीब फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तक़वा, ईमान, सलामती, ईमान के साथ हमारे दिलों की कैफियत को तक़वा में बदल दे। अल्लाह हमारी गफलत और हमारे तमाम गुनाहों के वबाल हमसे दूर फरमाए और हमारे अपनी रज़ा के साथ हमें इस रमज़ान में दाखिल फरमाए और अपनी रज़ा के साथ इस रमज़ान से निकाले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम पर रहम करते हुए अपना दीदार के काबिल कर दे और हर वो अमल की तौबत की तौफ़ीक अता फ़रमाए जो अल्लाह से हमारे लिए दूरी का ज़रिया बन गया है, जो हमारे लिए वबाल बन गया है, जो हमारे लिए जन्नत से दूरी का ज़रिया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना करम फ़रमाए, दोनों जहान में नेकियां करने के लिए आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ तक़सीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
आफ्टरनून में। दो से 4